ایسا آپ مجھے غلطی ہو رہی ہے نا، ہو سکتا ہے غلطی ہو تو وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں، اس پہ پوائنٹ آؤٹ کے میرے لیکچر ہیں، میں آپ کو فری آف کاسٹ سنیں. مشکل عرض کری، مشکل کیا ہو رہی ہے؟ نہیں سن جائیں آپ مجھے بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ اس نتیجے پہنچ گئے کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم ان کو کانٹرڈکٹ تو کر نہیں سکتے. سن تو لے پوری بات تو سن لیں، بولنے تو لیں کہ ان کو کانٹرڈکٹ تو کر نہیں سکتے. آپ بھی غلط ہو گئے، سارے غلط ہو گئے، سب غلط ہو گئے. کہہ لیں شیخ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو کانٹرڈکٹ تو کر نہیں سکتا، یہ تو سارے غلط ہو گئے، اب ان کو ہم کیسے انکار کر دیں؟ ٹھیک ہے یہ اگر صحیح ہوں گے بھائی، آپ یہ آرگومنٹ ہے کیا کہ سارے غلط ہو گئے؟ ابھی اتنے ساری عیسائی کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اتنے ساری پتہ نہیں دنیا ملین دنیا میں، اور ان کو میں آیت دکھا رہا ہوں قرآن میں لکھا ہوا. کیا عیسائی کی بات کر رہا ہوں، پروفیشنل عیسائی مشنری. قیامت پہ عیسیٰ السلام سے اللہ نے سوال کیا، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا، کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ السلام جواب دے رہے ہیں، یقین کریں سر پکڑ رہا ہے وہ آدمی. کیوں پکڑ رہا ہے؟ کیونکہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا عیسیٰ نے خود کہا میں گاڈ ہوں. اس کو معلوم ہے، قرآن پکڑ کے سر پکڑ لیا اس سے. ہوتا یہ ہے کہ اصل ٹروتھ یہ کہ آپ کے پاس اندر روح ہے، ہمارے اندر سب کے اندر. اب جب سامنے سچ آ جاتا ہے تو اب آپ کے پاس آرگومنٹ تو ہے نہیں، صرف بہت ساری کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے سوائے کہ وہ غلط ہے. میں آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ غلط ثابت آدمی ایسا بتائیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے غلط ثابت کرنے آئے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہ پر کچھ ترجمے آپ سے غلط ہو رہے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آدمی بتائیے کہ جس پر آپ کو اعتماد ہو تو میں اس کا ترجمہ لے کر آؤں. کہ میں نے بکلیٹ میں ترجمہ کیا ہے اور لیکچر دیا ایک ٹاپک کے اوپر. اب آپ وہ تمام آیتیں کیوں لگا، اختلاف آ جانا چاہیے اس میں بہت زیادہ. انہی آیت کو لے کے آپ صحیح ترجمہ کر کے بتائیں، دیکھیے یہ چیز یا غلط ہے یا غلط ہے. میں کر رہا ہوں کہ وہی تو آدمی بتائیے نا، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی بتا دے کہ آپ کے علاوہ کی بات ہے. جو آدمی میرے لیکچر یہ بکلیٹ دیے میں پروف کے طور پہ، لیکچرز پروف کے طور پہ میں نے کہا کر لیا، کوئی ایسا کہا آپ تو صحیح اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. نہیں غلط، میں کریکشن کرنے تیار ہوں. کریکشن کیسے ہوگی جب آپ بتائیں گے کریکشن کیسے ہوگی؟ وہ دیکھیں نا، کوئی تیسرا آدمی ہوگا جو کریکشن کرے گا نا. آپ تو کہہ رہے ہیں سب غلط ہو گئے، آپ ترجمہ کریکشن تھوڑی کر رہے ہیں. آپ یہ سب غلط ہیں کیا؟ یہ کوئی کریکشن کہاں کر رہا ہے؟ کیونکہ میں نے جب یہاں سے ترجمہ پڑھا تو آپ کہتے ہیں یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے. نہیں، آپ نے تفصیل میں دیکھا مطلب کہا کہ یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے. میں صحیح کر رہا ہوں. آپ نے جب میں نے پوچھا، آپ نے بہنے کے مطلب یہ کیا ترجمہ میرے بہن پہ آ گیا. اب بھی وہی آپ نے کیا کہا کہ ہمارے زبانوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے بھی یہ بات کہی تھی اسی وقت. جب میں نے آپ نے کہا نا بزرگوں نبیوں کو رسول بنا دیا. ایک سنیں، اگر فرض کریے کانسیپٹ، مجھے کوئی ایک آدمی بتا دیجیے کہ جس کی بنیاد پر میں آپ کو غلط اگر کہہ سکوں تو آپ اس کی بات مان لیں. جب آپ وہاں پہنچیں گے 2 3 4 کس کتاب سے آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ کا فیصلہ حدیث سے ہوگا، آپ کا فیصلہ بائبل سے ہوگا، بھگوت گیتا سے ہوگا. کس سے فیصلہ کیا جائے گا؟ وہاں جو کتاب قیامت پہ رکھی جائے گی، اللہ رکھے گا اور وہاں نبی کو بلائے گا، تو کس حساب سے فیصلہ ہوگا؟ تو آپ سوچیے قیامت کی انسانیت جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کے لوگ آ رہے ہیں، وہاں کتاب رکھی جا رہی ہے اور گواہ نبیوں کو لایا جا رہا ہے اور گواہوں کو لایا جا رہا ہے اور فیصلے کیے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان. تو ہماری ٹیکسٹ بک کون سی ہوئی؟ پوری دنیا کی انسان کتاب کیا پڑھ رہی ہے؟ کوئی بائبل پڑھ رہا ہے، کوئی بھگوت گیتا پڑھ رہا ہے، کوئی اویستا پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ تھی کتاب، کوئی کہہ رہا ہے وہ کون سے اسکرولز نکل آئے، کوئی پتہ نہیں اسکرول ڈیڈ سی اسکرول نکل آئے اور بائبل آ گئی، اس میں عیسیٰ السلام کو پیغمبر کہا گیا، بیٹا نہیں کہا گیا. یہ ساری چیزیں پڑھنے سے کیا وہ اللہ کہتا ہے وما آتینا من کتب یدرسونہا، ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا آپ درس حاصل کر کے بیٹھے ہیں. ہم نے نہیں دی وما آتینا من کتب یدرسونہا، ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا آپ نے پڑھ کے اپنے دماغ میں جو کچھ ڈال رکھا ہے. وہ یہ کتاب یہی ہے. اسی کتاب سے جواب دہیے، اسی کتاب سے آپ کا سوال ہے، اسی کتاب پہ آپ کا عمل ہے. میں نے جو کچھ آپ کو بولا ہمیں یہیں سے کوٹ کیا، یہیں سے عربی سے. اور عربی پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. ترجمہ آپ کو معلوم ہے اس کا ترجمہ، آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ارنی سے آگے پیچھے ہو جائے گا تو اس کی روح چینج نہیں ہو جائے گی اور روح وہی رہے گی. کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تورات کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل مطلب وہ ان کے پاس کتاب ہے. اللہ عیسیٰ السلام کو کہہ رہا ہے بھائی علی الکتابہ والحکمۃ والتوراۃ، میں انجیل بتائیں. آپ عربی پڑھی میں تو میں نے بھی نہیں کر رہا. تو یہ کتاب کتاب کیا ہے بتائیں؟ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے اور حکمت کیا ہے جو عیسیٰ السلام کو دی؟ مجھے صرف ایک آدمی بتا عیسیٰ السلام کو جو آیت نہیں ہے بیچ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد شیخ صاحب آپ جو بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر 2 باتیں نہیں ہیں، 2 باتیں نہیں ہیں. یا آپ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی صحیح ہو آپ بھی صحیح ہو. آپ جا رہے ہیں مشرق کی طرف، میں جا رہا ہوں مغرب کی طرف اور دونوں صحیح جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. تو پھر صحیح کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس زبان پر مکمل عبور ہو. عربی کافر نہیں ہے کیا؟ محمد رسول اللہ کی کتنے عربی زبان ہے؟ میں نے ابھی کافر کی بات کی. میں نے کہا قرآن سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ پورے مکمل زبان پر عبور. عربی زبان، وہ عربی کافر پڑھے کوئی بھی پڑھے، مجھے تعلق نہیں. آپ کو عربی آتی ہے؟ مجھے عربی آتی ہے. آپ نے وہاں جب ترجمہ قرآن ڈالا اور تورات ڈالا، وہاں قرآن میں لکھا ہوا تھا کیا؟ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. وہاں پر آپ نے تورات و قرآن ڈالا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے چائے کا حکم دیا، آپ نے چائے کا حکم دیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا بھائی کہاں ہے؟ بھائی صاحب وہاں پر چائے کہاں تھی؟ کی بات کر رہا ہوں میں، عربی لینگویج، ایسی عربی لینگویج جہاں پر قرآن میں لکھا ہے. چائے کہاں تھی وہاں پر؟ چائے تو بہت پہلے کہ وہ نہیں آپ نے چائے بہت پہلے کہی ہوئی تھی. آپ نے کہا بھائی کہاں ہے، جلدی کرو نا. اس میں پہلے سے موجود تھی چائے، اسی لیے آپ نے کہا. یہ زبان کے اس لغت والوں نے بقرا بلسان عربی مبین، اس زبان والوں نے اس بات زبان کو کیسے سمجھا؟ اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو جو پٹھان ہمارا اردو بولتا ہے، پٹھان اردو بولتا ہے، میں پٹھان ہوں، پٹھان جو اردو بولتا ہے کہ صاحب جی کہ بیگم جو ہے بیگم صاحب آ رہا ہے اور صاحب جی جا رہی ہے، تو پھر تو یہی ہوگا.
اگر ہر آدمی زبان کو اپنی مرضی سے آپ نے ایسا کچھ کر نہیں پائے. آپ ایسی بول رہے ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ بول رہے ہیں قرآن آ رہی ہے اور جا رہی ہے. آپ بول رہے ہیں ایسا قرآن وہاں لکھا ہوا نہیں ہے تو قرآن ڈال دیا آ رہی ہے, اور تورات جا رہی ہے وہاں تورات لکھا ہوا ہے ڈال دیا. تو یہ آپ کر رہے ہیں تحریف, میں تھوڑی کر رہا ہوں. پٹھان کتنا آپ کر رہے ہیں صاحب جتنے بھی لوگ ہیں, اور پھر کہنا یہ غلط ہے. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے, وہاں آپ جانتے ہیں عربی قرآن میں نہیں لکھا, اور میں نے عربی قرآن عربی زبان میں پڑھا. آپ کے سامنے کوئی ترجمہ نہیں پڑھا, نہ عبداللہ یوسف علی کا انگریزی پڑھا, میں خود ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا غلط پڑھا. تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں بین یدی کا مطلب درمیان ہے, ید کا مطلب ہاتھ ہے, یہ بھی مان رہے ہیں آپ. تو وہاں انہوں نے اگر کرے تو وہ سمجھائیں گے, وہ کیسے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ دے ہیو ٹو ایکسپلین ٹو گاڈ اور مین. قیامت کے روز اللہ کو وہ سمجھائیں گے, اس لیے اور آپ بھی سمجھائیں گے قیامت کے روز. یہ یاد رکھیے گا. یہ جو بھی ترجمہ اردو میں ہوتا ہے یہ عربوں سے, عربی جو عربی جانتے ہیں ان کے ترجموں سے, ان کی تشریح سے تو اٹھایا. پھر غلط کیوں ہو گیا پھر یہ ترجمہ غلط نہیں ہے نا, غلط تو آپ کہہ رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں غلط کہ شیخ صاحب اگر ہم آپ کو مان لیں سب غلط, بالکل کیوں مان رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں, آپ غلط سمجھ رہے تو ہیں. غلط بتاؤ کیا سمجھ رہے ہیں, سمجھا دو نا, صحیح کرنے تو آئے, اور کیا ہے. بین یدہی کا معنی ہاتھوں کے بیچ میں نہیں ہوتا, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بین یدہی کا معنی ہوتا ہے جو اس سے پہلے. اب یہ کون سمجھائے گا, اب یہ کون سا بات مکمل کریں, کون سے کس نے ترجمہ جو لکھا ہے, میں وہی تو آپ پہ آ رہا ہوں نا, وہی تو میں آپ پہ آ رہا ہوں. اب ہم جائیں گے کسی عربی ڈکشنری کی طرف کہ کیا بین یدہی کا معنی صرف ہاتھ ہے یا پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی عربی ڈکشنری نے کہا کہ پیچھے بھی معنی مراد ہو سکتا ہے تو پھر آپ غلط ہیں. اگر صرف ہاتھ ہے تو پھر میں غلط ہوں. تو عربی ڈکشنری پہ چلے جاؤ نا. اب قرآن کیا ہے بتاتا ہوں میں, آپ 41 کھولے ذرا, اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے, پیچھے لا رہا ہوں نا, ابھی دیکھیں 41 سورت کھولے. اب آپ کو میں پڑھنے سے شروع کریں, میں انشاءاللہ آگے آیت میں مکمل کر دوں گا آپ کو. حافظ قرآن مگر اب آپ اس کے معنی وہ کریں جو آپ کہتے آ رہے ہیں. چلیں آپ چلیں. اب یہاں ترجمہ آپ کیا کریں گے بھائی جان, اذ جاءتہم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم, خلف تو پیچھے ہو گیا, ٹھیک ہے, بین ایدیہم پیچھے کرو نا. سامنے سے. سامنے کیوں کر رہا ہو اب سامنے کیوں کرو, جب میں کہہ رہا تھا سامنے, جب میں سامنے سے کہہ رہا تھا بین ایدیہم سامنے سے, تو آپ کہتے نہیں پہلے سے پیچھے سے, تو آپ پیچھے کرو. اب دیکھیں پلٹ کے نہیں پلٹ گئے آپ, ایسے تو لوگ ہیں. جب میں سامنے کر رہا ہوں تو غلط کہہ رہے ہیں. بین یدی میں سامنے سے کہہ رہا ہوں, بین یدی درمیان ہاتھوں میں, یہ سامنے سے, آدمی پیچھے سے. تو میں نے اب یہ رسول آئے سامنے سے آئے, تو آپ کیوں سامنے سے کر رہا ہوں؟ تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی. جب میری آپ نے سمجھا دیا نا, میری سمجھے نا, میری اور آپ کی بات ہاتھ ملاؤ, ہاتھ تھوڑی ملاؤ گے. نہیں میری بات تو سنیں نا, میں تشریح تو کر لوں. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. جب بین یدی آپ نے جو کہہ دیا وہ میرے لیے نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان بھی آ رہا ہے سامنے سے, شیطان بھی ہے قرآن میں, 17 کے اندر شیطان بھی آ رہا ہے سامنے سے, اور دائیں سے بھی آ رہا ہے, بائیں سے بھی آ رہا ہے, پیچھے سے بھی آ رہا ہے شیطان, اور رسول آ رہے ہیں جمع میں. تو میرا کہنے کا مطلب بین یدی کا مطلب سامنے, میں نے کہا تھا سامنے یا درمیان, پیچھے سے نہیں کر سکتے آپ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت. کیوں نہیں کریں گے, یا پیچھے خلفیم لکھا ہوا ہے نا, من خلفیم. میرے بھائی, من خلفیم, میرے بھائی جی آپ تھوڑا سا عربی کو اچھی طرح سے پڑھ لو. بھائی آپ پڑھا دینا عربی. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ڈکشنری کی کتاب تو لائیے نا عربی کی. انگریزی کی ڈکشنری موجود ہے, عربی کی کوئی ڈکشنری نہیں ہے. کون سی عربی کے لیے کوئی ڈکشنری ہے, عربی ڈکشنری کا ہے. اگر اس میں بین یدی کا معنی پیچھے لکھا ہو تو دکھاؤ نا, لکھا ہوا عربی لکھی ہوئی ڈکشنری. یہ تو انگریزی ہے, عربی ٹو انگلش. مجھے تو عربی ٹو انگلش نہیں آتی, مجھے تو عربی تو اردو دیجیے نا, عربی ٹو عربی دیجیے, عربی ٹو اردو دیجیے. اگر بین یدی کا ترجمہ, اگر بین یدی کا ترجمہ پیچھے دکھاتے ہیں وہ دکھا دیں. دیکھیں میری بات سنیں, ہاں یہ دکھا دیں. اردو جو ہے نا, یہ تو گرامر جو ہے نا, یہ اردو جو ترجمہ ہے نا, یہ جتنے آپ جو ترجمے دکھا رہے ہیں, یا بنی اسرائیل کو لکھ دا اے آل یعقوب, بتائیے فیصل کیا نام ہے اس کا, جالندی صاحب بیچارے. اب یہ تو حالت ان کی, وہاں لکھا یا بنی اسرائیل تو کہہ رہا ہے اے آل یعقوب, وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یعقوب کی اولاد, تو انہوں نے وہاں لکھ دیا. اب اس طرح کا ترجمہ کریں گے تو یہ عربی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے آپ کے کانسیپٹ کا, کہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آپ کا بھی تو غلط ہو سکتا ہے. یار غلط ہو تو دکھاؤ, لکھا ہوا کا غلط ہے. یہ تو آپ کا بھی غلط ہو سکتا بھائی ہے نا. لکھا ہوا دکھاؤ نا. کس میں؟ ارے قرآن میں. آپ بنی اسرائیل کو, میں نے آپ سے کہا کہ اقیم الصلاۃ, میں اس طرح بات بات اس طرح سے ہو رہی نا. اقیم الصلاۃ کا معنی نماز قائم کر لے, اور وہاں پر یصلون ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی, وہاں پر بھی صلاۃ مراد, یہاں بھی صلاۃ مراد, مطلب یہ کہ رکوع سجدے کرتے ہیں اللہ. دیکھو وہاں کا یصلون کا معنی آپ کچھ اور لے رہے ہو, یہاں یصلی سے مراد کچھ اور لے رہے ہو. آپ لے رہے ہو تو صحیح ہے, میں لے رہا ہوں تو غلط ہے. کل قد علم الصلاۃ والتسبیح, ٹھیک ہے, ہر کوئی جانتا ہے اپنے عبادت کا طریقہ, اپنی صلاح کا طریقہ, اپنی عبادت کا طریقہ. صلاح لفظ عربی میں, عبادت کا لفظ, صلاۃ لفظ, صلاۃ کا معنی عبادت کریں گے, صلاۃ لفظ عربی صلاۃ ہے, یہاں پر عربی صلاۃ ہے, وہاں پر عبادت کریں گے. دیکھیں میری بات, وہاں صلاۃ لکھا ہوا ہے عربی میں, عبادت کریں گے, عبادت عربی میں عبد ہے لفظ. بالکل دکھاؤں گا, سن جائے. اور میرے مگر صلاۃ کا معنی میں نے آپ کو 10 جگہ دکھا دیا کہ صلاۃ کا معنی عبادت بھی ہے. بات سنیں, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صلاۃ کا معنی عبادت نہیں ہے, میں ہاں مانوں گا, تو آپ کوئی پروف تو دکھائیے نا. آپ کے پاس پروف کوئی نہیں, میرے پاس پروف ہزاروں. کیا پروف ہے؟ صلاۃ کا معنی عبادت, صلاۃ کا معنی عبادت نہیں ہے بھائی جان. صلاۃ کا معنی عبادت ہے, میں آپ کو ڈکشنریوں میں دکھا سکتا ہوں. آپ نہیں دکھائیں گے, آپ عربی اس کی گرامر بتائیں. صلی یصلی کا معنی نماز پڑھ, عبادت کرنے کے ہے. عبادت لفظ, عبادت کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ عبد کا مطلب نوکری. کیا سبحان اللہ اسرا بعبدی, عبد کا لفظ آیا ہے قرآن میں. عبد کا جو معنی ہے, لفظی معنی جو ہے, وہ تو اس پسی ہوئی مٹی کا نام ہے جو کہ
اس گائے کے پیر کے نیچے آتی ہے جو کہ رہٹ پہ چلتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ہے ان کی عربی, ان سے پہ کہتا ہے عربی. جی الحمدللہ, سیکھو آپ مجھ سے. کیا میں سکھائیں آپ گے کو سکھاتا ہوں. آپ کیا سکھائیں گے بھائی؟ آپ کو میں سکھاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت زیادہ عربی میں کمزور ہیں. نہیں بھائی, آپ کو عربی کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ میری ایک پوائنٹ بھی نہیں بتا سکے غلط عربی جو میں بولی ہے. اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بول ہی نہیں ہے؟ سکے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں بول ہی کہ نہیں آپ سے بہتر کوئی سمجھا ہی عربی نہیں کا ہے. لفظ کے ترجمے کی بات کر رہا غلط ہوں. آدمی کب غلط ہوگا بھائی ترجمہ بتاؤ. بھائی یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک ہے. آپ کا مقابل ہی نہیں ہے نا شیخ صاحب, آپ کا تو مقابل نہیں ہے دنیا میں. آپ اپنا مقابل تو بتائیے نا کہ آپ کو ہم اس کے ساتھ کمپیرنس کریں کہ یہ آدمی ہے, اس کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کرائیں. بات سنو, یہ سارے غلط ہو گئے, آپ درست ہیں. میں نے جب کہا کلن قد علم صلاۃ و تسبیح, رک جائیے, تو میں نے بتانے کی کوشش کری آپ کو کہ ہر کوئی اپنی صلاۃ جانتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی صلاۃ ہے, انسان کی صلاۃ, وہ فرشتے بھی کر رہے ہیں اور وہ اللہ بھی کر رہا ہے, اور وہ جناب وہ جانور بھی کر رہے ہیں, پرندے بھی کر رہے ہیں. مبارک, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. تو سن, رک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یدئی کا معنی وہاں پر پیچھے, یہاں پر آگے. بات تو سن لو, قرآن میں یہ موجود ہے کہ جگہ. بات تو پوری کمپلیٹ کر دینا. کلن قد علم صلاۃ و تسبیح کا مطلب ہر کوئی اپنی صلاۃ جانتا ہے. تو جب اللہ صلاۃ قائم کرتا ہے اور ملائکہ صلاۃ قائم کرتے ہیں نبی پہ یا مومنوں پر, اس کا مطلب وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. وہ لکھا ہوا ہے قرآن اسی آیت میں 43 کے اندر, 33-43 کے اندر. تو وہ صلاۃ ان کی ہو گئی. اللہ قرآن نے کہا کہ اس صلاۃ سے مراد میں یہ لے رہا ہوں. صلاۃ کا مطلب صلاۃ ہے بھائی, صلاۃ کا مطلب ارے آپ تشریح کرے تو وہ ٹھیک, میں تشریح کروں گا. آپ معنی دوسرے کرتے تھے بھائی. صلاۃ کا مطلب اب کر دیا بندگی. آپ نے ابھی تشریح کی کہ صلاۃ میں نے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اندھیروں سے یخرجوہم من الظلمات الی النور, آیت میں لکھا ہے, یخرجوہم من الظلمات الی النور. آپ پڑھیں گے, میں پڑھ چکا ہوں. آیت میں لکھا ہوا ہے وہاں پر. یخرج من, وہ اللہ تعالی لکھ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں آیت میں لکھا ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب وہ ترجمہ آیت کر میں رہے لکھا ہوا ہے وہاں پر, یہ آیت میں یہ ہے کہ یہ صلاۃ کا معنی صلاۃ نہیں, اللہ ہے, جب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صلاۃ کا معنی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں. پھر آپ اس کو معنی کیسے صلاۃ تو میں نے کری نا, میں آپ کر رہے ہیں نا. میں صلاۃ, آپ نے کہا کہ اللہ جب کریں گے تو یخرج من الظلمات الی النور. اب قرآن دکھائیے کہ قرآن نے کہا کہ صلاۃ کا معنی ہے یخرج من الظلمات الی النور, یہ دکھائیے مجھے. میں نے سنی نہیں, آپ نے میری بات کو غلط بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ صلاۃ ہر کوئی اپنی اپنی صلاۃ الگ ہے, ہر ایک کی الگ ہوئی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی جانور صلاۃ قائم کر رہا ہے, وہ کیسے کر رہا ہے مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں, وہ کیسے کر رہا ہے اس کا اپنا طریقہ ہے, مجھے اللہ پوچھے گا بھی نہیں. صحیح ہے. اب اللہ اور فرشتے کیسے صلاۃ قائم کر رہے ہیں مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا. مگر سنیں, اللہ نے ایک جگہ بتایا سورہ احزاب 33 کے اندر, اور یہ بتایا کہ اللہ اس کے هو الذی یصلی, وہی ذات ہے جو صلی کرتا ہے علیکم, تم سب کے اوپر. اب یہ صلاۃ قائم کر رہا ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, والملائکہ, اور فرشتے بھی کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی. تو اس کا صلاۃ کرنے کا یہ ایکسپلین دے دیا کہ وہ اس کی صلاۃ کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد الگ چیز ہے اور ترجمہ الگ چیز ہے. صلاۃ وہی لگا, صلاۃ کے معنی نہیں کہ میں مقصد کچھ اور ہے, صلاۃ کے معنی نہیں کر رہا, آپ سن نہیں رہے نا, میں صلاۃ کے معنی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں صلاۃ کے معنی میں نے نہیں کہا کہ وہی ذات ہے جو صلی کر رہا ہے, قیام کر رہا ہے, پرے کر رہا ہے, نماز اب کر رہا ہوں, نماز قائم کر رہا ہے, پرے کر رہا ہے اللہ, اور اوپر ملائکہ تم سب کے اوپر. کس طرح, تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی طرف نکالے. یہ صلاۃ ہو گئی فرشتوں کی اور نبی کی, یہ ہماری نہیں ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ کہ اللہ بھی پرے کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, ہاں میری میں بلیو کرتا ہوں. بھائی یہ سوال ہے کہ یہ اللہ مومن نہیں ہے, اللہ شاکر نہیں ہے, اللہ شاکر ہے, اللہ مومن ہے. اللہ اپنی گاڑی دھوتے ہیں, سنتے میرے سوال, میرا جواب ہے نا یہ. آپ نے کبھی اپنی گاڑی, آپ گاڑی دھوتے ہیں کبھی؟ میں جواب دے رہا ہوں نا. وہ ڈرائیور دھوئے گا, آپ کیوں دھوتے ہیں؟ بھائی سن تو لے, وہ بادشاہ ہے, وہ حکم دے گا, وہ تو نماز کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو؟ آپ کو اگر نماز کے معنی کا اگر پرابلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کو پرابلم ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم تو آپ کے الفاظ سے ہو رہی ہے. میں کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کمیونیکیشن سمجھتا ہوں, آپ کے ذہن میں ہے عبادت کرنا, ٹو وے کمیونیکیشن, یہ آپ کا ترجمہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں, یہ آپ کا ترجمہ. ہاں ٹھیک ہے, تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں صاحب, آپ نئے ترجمے کو لاگو کر رہے ہیں. میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ میں صلاۃ میں کرتا کیا ہوں یہ دیکھیں نا, پریکٹیکلی کھڑا قیام رکوع سجود کے علاوہ کیا کر رہا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام, اور اللہ جو ہے وہ دو طرفہ کمیونیکیشن بندے کی طرف سے بھی بتایا ہوا اس نے, الحمدللہ رب العالمین بندے کی طرف سے بول رہا ہے, دونوں کی طرف سے بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, یہ کیا ہے بندے کی طرف سے اللہ نے کہلوایا. پھر یا کوئی اللہ اپنی طرف سے بتا انا نحن نزلنا ذکر, فرسٹ پرسن میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں طریقے سے کمیونیکیشن کر رکھا ہے, تو ہم صلاۃ میں دونوں طریقے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اللہ کا ہی کلام پڑھ رہے ہیں, اپنی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم وی آر ریپیٹنگ ایگزیکٹلی قرآن میں نماز میں کیا بولا جا رہا ہے, اللہ کا کلام بولا جا رہا ہے. یعنی ہم ہماری بات ہی لکھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, یہ اللہ تو نہیں کہہ رہا ہے, اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کیسے کہو, ہماری بات ہو رہی ہے. تو ہم اس میں نماز میں صلاۃ یہ بھی کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, یعنی ربنا. میں جواب دے رہا ہوں, کمیونیکیشن ہے, قرآن از اے کمیونیکیشن بٹوین گاڈ آلمائٹی اینڈ مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ کلام جو ہے یہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے, ذریعہ بتا دیا اس کتاب کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے اللہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب وہ اس کو جب اللہ نے ہمیں صلاۃ کا کرنے کو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اس کا ایک پروسیجر بتا دیا. تو جب میرے کمیونیکیشن کے لیے کھڑے ہو گے تو تمہارا تو وضو کر لیں, آپ ٹھیک ہو جائے. سنو تو ایسے نہیں جو بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں, یوں غور کرنا تدبر کرنا الگ ہے. آپ زکات بھی عبادت ہے, آپ مجھے بتائیں, حج بھی ایک عبادت ہے, آپ سے زکات بھی ایک عبادت ہے, یہ ساری عبادت ہے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری عبادت ہے, کھڑو کیا یہ کائنڈ آف عبادت ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ بات کیا ہے اس میں بتائیں آپ.
یہ کائنڈ آف عبادت پوچھ رہا ہوں جو آپ آپ نے کہی نہیں، کہ بھئی اللہ سے کمیونیکیشن ہے، ایک اللہ سے آپ کے میں کہہ رہا ہوں عاجزی نا، ہے، میں تو ایک عاجزی ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی میں آیت کی، ایک عاجزی اللہ کے سامنے کر رہا ہوں. سن رہے ہیں نا، عاجزی نہیں کر رہے، آیت پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں صرف آیت نہیں ہے، آیت نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں صرف آیتیں نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. ہیں؟ قرآن نماز میں صرف آیت عبادت نہیں پہلے آیت پہ ہے، آئیے. صرف عبادت نہیں ہے. امامت میں پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن میں 6 فرائض ہیں. سن رہے وہ صحیح پہلے تکبیر تحریمہ ہے، صحیح ہے، اس کو کون انکار کر پھر رہا ہے؟ قیام ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. بھائی آپ نے امامت میں جب تلاوت کی، جب آیت تلاوت کی، اس کے آگے میں نے رکوع کیا ہے، اس کے آگے سجدہ. ٹھیک ہے، اس میں جو آپ بیان کر رہے ہیں آیت میں، جو آپ نے آیت تلاوت کی، اس کے آگے سر تسلیم خم کے میں نے آدھا رکوع کر کے اور سجدے میں ٹوٹل کر دیا، اور اس آیت کے اوپر کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اس آیت کی اسپرٹ کو میں نے سر تسلیم خم کے رکوع کر کے. یہ آپ قرآن میں سے دکھا سکتے بھائی ہیں؟ میرے ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو جو آپ ایسی سمجھ بات، رہے ہیں؟ آپ پریکٹیکل آدمی نہیں تو آپ ہر بات کو مجھ سے قرآن سے مانگ رہے ہیں اور میں آپ سے قرآن سے مانگ رہا ہوں، تو اب میں پریکٹیکل آدمی نہیں ہو گیا. آپ جو یہ بات تشریح کر رہے ہیں اس کو قرآن سے دکھا دیجیے. چلیے آپ نہیں کر رہے، چھوڑیے نماز کی ساری تشریح قرآن سے دکھائیے. میں کرتا ہوں، یہ قرآن سے دکھا دیجیے. نہیں آپ نہیں کر رہے نا، آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں سجدہ اس آیت کی وجہ سے کرتا ہوں، قرآن میں سے دکھا نہیں آپ دیجیے بتائیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ اما السجود فوجہ هذه بھائی قرآن میں الآیات. لکھا ہے جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں جا پڑتے ہیں. وہ تو الگ چیز ہے، تو آپ کیوں الگ جا؟ میں تو وہ تو الگ چیزیں ہیں. سنیں دیکھیں سورہ مریم 19 اب دیکھیں، وہ بیچارہ کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کھولیں بیٹا، آپ بھی دیکھیں. یہ تو ایسا آدمی عجیب. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ، جب ان پر ہماری آیت رحمان کی تلاوت کر دی، خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں. صحیح ہے، روتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے لوگ آئے جو اس لیے نہیں سجدہ کرتے. آپ تھوڑی روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو روتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں آیت کی روح پہ. آپ نہ کریں، ضائع کر دی صلاۃ آپ نے. اس کے بعد لکھ دیا، آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے ضائع کر دی. اور خود کہہ رہے آپ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، تو آپ اس کے معنی نہیں پڑھ رہے نا اسے. آپ کافر کو تو کافر نہیں کہتے، یہودیوں کو یہودی نہیں کہتے ہیں، مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آپ نے کہا کہ آپ نے نماز ضائع کرنے والا بتا دیا. کیا بات؟ اس لیے کہ میں نے جب یہ کہا کہ یہودی آپ کے نزدیک یہودی نہیں ہے، ہندو آپ کے نزدیک ہندو نہیں ہے، عیسائی آپ کے نزدیک عیسائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں ضائع کرنے والا ہوں نماز کا. بات کرنے کو بیچارے، یہ بیچارے شروع میں پریشان ہو گئے. اب سچائی اور جھوٹ کو اس نے چیلنج کر دیا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے پتہ چل جائے گا. ایتونی بھی کتاب، دیکھیں سر آپ پڑھیں نا اس کو، عربی پڑھیں، ترجمہ ہی پڑھ لیں. ما تدعون من دون اللہ کتاب، کتاب کے ساتھ آؤ، من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کتاب کے ساتھ آؤ، او اثارت من علم، یہ اثار لے کے آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سچ جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، اس سے پہلے کہہ رہا بائبل آئی ہے تو جھوٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کتاب ہی نہیں ہے. قیامت میں نے دکھا دی کتاب، نبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی، اور تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ قل ارأیتم، ہاں کہو کہ بلا تم ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارتے ہو. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیا بابا. ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، صحیح ہے. یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے. ہاں. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ. اس سے پہلے کی کوئی کتاب، یہ جو پکڑ یہ جو پکڑی ہوئی آپ نے ہاتھ میں، اس سے پہلے کی یا علم آدھا. یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول ہو تو اسے پیش کرو. یہ اس نے جو ترجمہ کیا وہ دیکھیں بھائی کیا مطلب کیا ہے. اب اثارت من العلم، آثار کہتے ہیں ریمنٹس، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات ہے. اثارت من علم، علم کے آثار لیا ہو، کوئی نالج کے آثار لیا ہو. یہاں پر اللہ نے تین چیلنج دیے ہیں. مطلب اس سے پہلے کتاب نہیں ہے کوئی. یہ تو آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا. آپ لائیں گے یہ کتاب اس کے پہلے. یہ آیت کس نے پڑھی؟ یہ آیت کس نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی کہ میں نے پڑھی ہے. آپ نے اپنی بات ختم کی، پھر میں نے قرآن کھولا، اس کا ترجمہ دکھایا کہ اللہ نے ان سے زمین مانگی. کس سے؟ ان مشرکین سے. کون مشرک؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ قل ارأیتم، کون؟ تم کون ہے؟ تم سے مراد اس زمانے کے وہ اس لوگ زمانے کے کر دیا. اتنی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یا آدم سے پھر مراد یہ آدم ہے. یہ تو کہہ دو، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یہ تو کہہ دو سچ کہ پریزنٹ ٹینس ہے. یہ تدونا تم پکارتے ہو، تدونا تم تم، چلو تدونا میں تم پکار رہا ہو، تو تم پکار کس کو رہو؟ جن کو پکار رہے ہو، تم مانتے آئے ہو، جن بتوں کو مانتے بت کون کچھ ہے؟ بت کچھ کرتا ہے کیا؟ آدمی لوگوں کو مانا جاتا ہے. یہ بت پرستی بھی انسان کروا رہا ہے نا. بت پرستی کون کروا رہا ہے؟ بت کہہ رہے بت کہہ رہے، یہ بت کو کون منوا رہا ہے؟ انسان. یہ آیت مکی ہے. اچھا مکی کو لے لیں. ہے اچھا چلیے. اور اس میں کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے، کوئی یہودی نہیں، کوئی نصارہ نہیں ہے. اس سے مراد مشرکین مخاطب ہیں. اچھا آج کے دن آپ نہیں ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہا یہ. آگے آیت چلے. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. یہ کون ہے؟ وہی جواب دے سک رہے ہیں. یہ کون ہے؟ جواب نہیں دے سک رہے، وہی لکھا ہوا ہے. بھائی آپ یہ سوچیں، آپ جواب نہیں دے سک رہے. کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ کہاں دے پا رہے ہیں؟ پہلے زمین جو بات ہو رہی ہے وہاں چلو. جب وہی کہہ رہا ہے کہ زمین نہیں تو نہیں کہہ رہا. پہلے ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کیا پیدا کیا؟ زمین سے کوئی تخلیق کی نہیں کی. زمین سے تخلیق نہیں ہوا. انہوں نے تخلیق نہیں کی. اس سے کوئی تخلیق نہیں کی. زمین کو تخلیق نہیں، زمین سے. ٹھیک ہے، من الارض ہے نا، یعنی مخلوق تھی. زمین تھی، مخلوق زمین سے کوئی چیز نہیں بنائی آپ نے. نہیں بنائی تم نے. اچھا
لیکن مخلوق ہے, زمین کی مخلوق موجود ہے, لیکن تم نے کچھ نہیں اب بنائی. اس آسمان موجود ہے, اس میں کوئی شراکت نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں کہہ دی, دو باتیں کہہ اب چیلنج دیا اس سے. نہیں, اب چیلنج تو تین چیزوں کی ہے. آپ ایک ہی آیت کو تین جگہ کیوں تقسیم کر رہے آگے کہہ رہے ہیں؟ نا, دو ایک چیز اور آگے کہہ رہے ہیں ایتونی اب کہہ رہا آؤ وہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ, تینوں چیزیں میں چیلنج کر رہا ہوں. آؤ کتاب کے ساتھ. تین چیزوں کی چیلنج اسی ایک میں ہی کہہ آیت رہے میں ہیں آؤ کتاب کے ساتھ دو کا جو یہ الگ- ثابت کر دے کہ یہ پہلے سے تھا. زمین آسمان ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین کے جو معنی سچائی پہ بات آ گئی نا یہاں پر کہ بھائی مشکل یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے نا, آپ نے تو سب کی نفی کر دی کہ میرے سوا سب غلط ہیں. کون آپ لوگ مطلب اب میں آپ کو یہ کہوں کہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, کون؟ یہ جو غلط ترجمہ نے کیا, ایک سیکنڈ آپ صحیح کریں نا, میں سمجھ آپ سنیں میری بات. میں تو ترجمہ میں نہیں کر رہا نا, یہ ایک آدمی جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کا ترجمہ ہے, یہ ایک آدمی ہے جو دنیا میں موجود ہے اس کا بات یہ ترجمہ ہو کر رہی رہا ہے ہوں. کہ اس میں اس آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, تو میں آپ کو کیسے کہوں کہ پھر صحیح میں کیسے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آ جاؤ. بھائی یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر جو آیت تھی وہ بتائی جائے. آپ غلط سمجھ رہے ہو اس آیت کو. اس سے پہلے کوئی کتاب ہے کیا؟ اس کے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تورات انجیل نہیں ہے, یہ اس آیت نے نفی کہاں کر دی اس کی. اس کے معنی لا سکتے کتاب آپ کتاب ایتونی بھی کتاب یہ من قبل خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب مشرکین سے ہے. قیامت تک کی کتاب ہے, اس سے نہیں پہلے کوئی کتاب نہیں, یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے. یہ خطاب ہی مشرکین سے, کتاب ایتونی بھی کتاب من قبل قیامت تک یہ قیامت, یہ ان مشرکین سے کہ کتاب قیامت تک دکھاؤ. جائے گا نہیں جائے گا؟ یہ آیت اللہ کی قیامت یا نوح اہبط بسلام منا قیامت تک جائے گا. اس کو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, صحیح ہوگا, ثواب ملے گا, لیکن وہ حکم نوح کے زمانے تک کی ہے. یہ جو بات کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے پہلے یا کتاب آدم اہبط منا بسلام, یہ جو ہے یہ قیامت تک جائے لوگ گا. آپ جیسے نہیں کہہ رہے اس سے پہلے کتاب آئی ہے, ان کو کہہ رہا ہے. آپ مجھے کوئی ایک چیز تو دکھاؤ نا کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ آپ اس بنیاد پہ غلط ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو ترجمہ آپ کی زبان سے نکلے وہ میری زبان سے نکلے, ایسا نہیں ہو سکتا محترم. آپ مجھے کوئی ایک کتاب دے کہ بھائی اس کتاب کی بنیاد پر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں. آپ جو تدعون کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ, میں کیسے ثابت کروں یہ؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم مشرکین جس کو پکارتے ہو, مشرکین لکھا وہاں پر, مشرک لفظ ہی قرآن میں, مشرکین قرآن میں نہیں آیا لفظ. اور مشرکین جسے کسے سمجھ رہے ہیں آپ مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں اور لوگوں کی بات بھی مان رہے ہیں, یہ مشرک ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی مشرک ہیں, میں بھی مشرک ہوں, سب مشرک ہیں. آپ اپنے ماں باپ کی بات مانے تو آپ مشرک ہو گئے. اور کیا مشرک کسے کہتے ہیں؟ شراکت جو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. مشرک جب ہم اسلام میں کہیں گے تو وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنائے. اس لیے مشرک کا ترجمہ وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. مشرک کو اللہ نہیں بخشیں گے. کون مشرک ہے وہ؟ ماں باپ کی بات ماننے والے, وہ بھی مشرک ہے کیا؟ استاد یہ آپ کی بات مانتے ہیں جو پانی لاؤ گے مشرک ہو گئے. مشرک نہیں, جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ پیرل اس کی بات دوسروں کی وہ بات پیرل کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات کے ساتھ کون پیرل کر سکتا ہے؟ وہاں لکھا ہوا نہیں اسی کے تورات لکھ دیا, تورات نہیں قرآن لکھ دیا, جو نیچا کر رہا ہے. آپ جو نیچا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک, اور آپ جو ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہاں پر لکھا ہوا آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں روکا ہے. ہے. آپ نے تدعون جو کہ مشرکین سے مخاطب ہے, آپ نے کہا نہیں جی وہ آپ سے مراد آپ ہیں. پریزنٹ ٹینس حاضر, بالکل جو لکھا تدعون کا مطلب یہی ہے. جو مجھے کہیں سے یہ ثبوت دیجیے نا, پکارتے کہیں ہو, سے ثبوت تو دیجیے نا کہ تدعون کا معنی تم لوگ ہو. مشرک کہاں لکھا ہے وہاں پر؟ تدعون کا معنی تم ہو. ہاں تم پکارتے ہو. میں نے کسی آدمی سے نہیں سیکھا, نہ کسی سے پوچھا. میں آپ کو غلطی کر کے سن تو لینا, بات تو کرنے دینا. میں نے کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ میں نے کسی آدمی کو لا الہ کہہ کے پڑھا ہے قرآن. میں کسی کو کیوں مان لوں کہ مرنے کے اندر میرے کو جواب دے اللہ کو یا آپ کو جواب دوں, یہ ان لوگوں کو جواب دوں؟ تو اللہ نے پڑھایا مجھے, میں اون کر رہا ہوں اس بات کو, اون کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پڑھایا. جو بھی آیت میں نے کوٹ کی کہیں سے بھی کیسے کی, جبکہ میں عربی ٹرانسلیشن انگلش پڑھ رہا ہوں, عبداللہ یوسفی, پرانی قدیم انگریزی اتنے ترجمے سب چیک کرتا ہوں, ڈکشنری چیک کرتا ہوں, لیکن فیصلہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عربی سے جو قرآن میں عربی ہے, فیصلہ وہاں سے کرتا ہوں میں. تو اللہ سن, اس کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ جو سمجھے وہ صحیح سمجھے. وہ اختلاف کثرت سے آ جائے گا. اس نے کہہ دیا, پروف رول دے دیا مجھے کہ افلا یتدبرون القرآن, تو پس قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ غیر اللہ سے ہوگا, لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر میں یہ کوئی بھی ٹاپک اٹھاتا ہوں, آیتیں آتی ہیں اور آیتوں کے اندر میں تدبر غور و فکر کرتا ہوں اور آگے پیچھے آیتیں اللہ مدد کر کے جو بھی سامنے آتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں یہ ہارمنی میں آئی یا اس میں اختلاف آ رہا کہیں. تو اختلاف اگر نہیں آئے تو میں نے اپنا ایمان لے لیا. ان کو تھوڑی کہنا کہ مانو, کسی کو نہیں کہا آج تک میں نے مانو, آج تک میں نے کسی شخص کو یہ نہیں کہا تم مانو. سن لے میری بات, پوری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ مان لیتا ہوں یہ چھ غلط ہو گئے. یہ ساتواں ایک تو صحیح ہوتا نا آپ سے اوپر پہلے, پوری بات تو ایک تو صحیح ہوتا نا. بات تو سنیے نا, کسی آدمی کا پڑھا ہوا پہلے سمجھ, اس نے پڑھا کیسے ہے, تو وہ اون کر رہا ہے کہ اس نے کسی آدمی کو نہیں مان کے پڑھا ہے, وہ لا الہ کہہ کے پڑھ رہا ہے, ورنہ کلمہ پورا مکمل نہیں مان رہے آپ. لا الہ کے مطلب یہ ہے کہ مانو نہیں کسی کو بھی, الا اللہ بعد میں. محمد رسول جو ہے قرآن خود کیا کہتا ہے, قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا قرآن کی تشریح. قرآن خود کہتا ہے. بات سنیں بھائی جان, یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا سورہ فرقان میں, آپ دیکھیں. نہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ بس فیم رسول منہم یتلو وہ تو پڑھ رہے ہیں, علم الکتاب والحکمت. نبی کا کام کیا تھا, وہ کتاب اور بات تو حکمت سنیں نا, سکھاتے. پہلے ان کو وہ بتا رہا ہوں میں ایسے تفسیر. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. تفسیر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں قرآن کی, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی آیت بتا رہے ہیں آپ کو. اب آئیے وہ جو آیت بتا رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. آپ کتاب کو ان سے پوچھو, کتاب تو کہیں قرآن,
تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پتہ تھا؟ تو کہیں گے نہیں. میں نے کبھی انکار کیا. میں نے کہا جی ان کو پتا تھا لیکن ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ قرآن نہیں تھی. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آیتیں تلاوت کرے گا وہ انہیں آیتیں نہیں پتہ تھی. نہیں, ابراہیم علیہ السلام زمانے میں نازل نہیں ہوئی تھی, اس زمانے میں نازل نہیں ہوئی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی. تو صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو تلاوت ایک منٹ, اس زمانے میں دو بہنوں کی شادی کی اجازت دے دیجیے. دو دو بہنوں کی شادی کی اجازت دے دیجیے. یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ قرآن کی بات کریں, پلیز بائبل نہ لائیں. او ہو, آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کر لیں تو اجازت ہے میں کروں. آپ ابھی کہتے ہیں کہ ان کو نماز میں کیا پڑھ رہے تھے, میں بائبل بالکل آپ کہتے ہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے تھے, آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے تھے. بالکل نہیں, نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی قرآن تھا تو پھر ان کی شریعت میں دو بہنوں سے نکاح جائز تھا, تو میری شریعت میں بھی جائز ہے. پھر حرمت علیکم امہاتکم بناتکم اخواتکم, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا چیز کہاں لکھا ہے بہنوں کی شادی اجازت ہے؟ بھائی آپ سنیں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ قرآن پڑھیں گے؟ پوری بات تو سنیں. آپ اس میں سے کیا پڑھتے ہیں؟ میں جو پڑھتا ہوں میرے نبی پہ نازل ہوا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھتے, یہ ابراہیم السلام پڑھتے تھے. ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھتے تھے. مقام ابراہیم مصلی بھی ان کے نام سے ہے. مکہ جائیں گے, میں گیا ہوں حرم شریف میں 3-4 دفعہ, وہاں پر جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ مصلی جو ہے وہ ابراہیم کا مقام ہے. وہ قرآن میں لکھا ہے مصلی وہ پڑھ رہا ہے, تو آپ مانتے نہیں ہیں کہ صلاۃ پہلے سے تھی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ بھی ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ یہ آیت پڑھتے تھے. جی پھر کس کی آیت ہے یہ, کس کی دعا ہے یہ آیت کی دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, وہ کیا وہ نہیں پڑھ رہا ہے. جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا ربنا. یہ جو دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا. پہلے بتا ابراہیم علیہ السلام نہیں کہ پتا یہی الفاظ میں یہ دعا ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے. ابراہیم صاحب کی دعا ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ عربی تو نہیں تھی. عربی تو نہیں تھی, ان کی زبان تو عبرانی تھی. آپ کو کیسے معلوم ابراہیم زبان تھی؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھے بتایا. اچھا, میرے نبی نے مجھے بتایا ٹھیک ہے, اور تاریخ نے مجھے بتایا. میں نے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا نا. میں نبی کو چھوڑ دوں, نبی کو چھوڑ دوں. اللہ کا قرآن کس سے بتایا؟ مجھے میرے نبی نے بتایا. اللہ کا یہ قرآن کس سے بتایا؟ اللہ کے نبی نے. یہ قرآن مجھے نبی نے بتایا ہے. وہ قرآن میں کیا کہنا ہے؟ ابراہیم السلام جب دعا مانگ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک, یہ کون سی زبان ہے؟ مطلب کہ نوح علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی. ایک سیکنڈ, نوح علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اس کا مطلب ہے وہ بھی عربی بول رہے تھے. تو ساری دنیا کی زبان ہے. جواب سننا چاہ رہے ہیں, یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. میں سوال پہ سوال اس لیے کر رہا ہوں. جواب دے دو میں, جواب دینے میں ساری دنیا کی زبان عربی ہے. نہیں, میں نے کہا آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نا بھائی, اللہ کہہ رہے زبانیں بنائی ہیں ہم نے, قرآن میں لکھا ہوا ہے دو مختلف زبانیں بنائی اللہ نے. تو میری بات پہ آ گئے. نہیں مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ زبان نہیں تھی. عبرانی نہیں کہہ سکتے آپ, یہ آپ عبرانی نہیں کہہ سکتے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. زبانیں اللہ نے بنائی, مان رہا ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے مختلف زبانیں, اور اللہ قرآن میں یہ بھی آدم سے عربی میں بات ہوئی تو آدم کی زبان عربی تھی. نوح سے عربی میں بات ہوئی تو نوح کی زبان عربی تھی. آیا آپ سے ایک سوال کر, مکی سے اللہ نے زبان میں بات کی. مکی, ہاں مکی سے, ہاں کیا قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بالکل نہیں. مکی سے عربی بات کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ, آپ بات وہ عربی میں بات ہوئی اس سے, اس کا مطلب کہ مکی عربی بولتی ہے. آپ کے ساتھ پرابلم ہے بھائی. پرابلم تو آپ ہیں میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں, میری بات کہنا چاہتے ہیں وہ میں کہہ نہیں رہا ہوں, زبردستی کہہ چلا جا رہا ہوں, اپنی بات خود بولے چل جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا ابراہیم کی دعا عربی میں ہے اور وہ عربی میں ہی دعا مانگتے تھے. میں نے یہ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا قرآن میں. بالکل ہے, یہ تو مان لیا, لیکن ضروری نہیں کہ انہوں نے عربی مانگی ہو. سن تو لیے قرآن تو عربی میں نازل ہوا, یہ تو مان لیا. ضروری نہیں کہ ابراہیم نے عربی میں ہی مانگی ہو. قرآن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ضروری یہ بھی, اچھا یہ آپ دوسرا ترجمہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبرانی میں مانگی. تو مجھے عربی میں تو پروف آ رہا ہے, عربی میں تو لکھا ہوا عربی میں نظر آ رہا ہے آپ کو, مگر وہ عبرانی کہیں گے صاحب, لکھا ہوا عربی میں لیکن مانیں گے عبرانی. یہ اتنا عقل سے بات پہ آ رہا ہوں کہ پھر جو بھی قرآن میں جس سے جو خطاب ہوا ہے تو میں آپ کو جواب سن نہیں رہے نا, جواب سننا. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے, قرآن میں سورہ 14 کی 4 آیت میں, وہ زبان میں آن کے وضاحت کرتے تھے اس کی قوم کی زبان کے اندر. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عبرانی ہیں, بے انتہا رسول آئے, یہ تو مانتے ہیں آپ. لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں نا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں بلسان قومی, تو وہ آیت میں کیا لکھا ہے, وہ قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے. رک تو جائیے, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی, ابھی بات پہلے پرنسپل سمجھے. رسول آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرتا تھا, لیکن قرآن کی زبان میں بلسان عربی مبین, عربی زبان کے ساتھ وضاحت کرتے تھے وہ. یعنی پہلے عربی زبان کوٹ کریں گے, پھر ترجمہ, جیسے میں کر رہا ہوں کنٹینیوس عربی زبان کوٹ کر رہا ہوں اور آیت بتا رہا ہوں ٹرانسلیشن. یہ رسولوں کی سنت رہی ہے ہمیشہ ہر زمانے میں, کہ رسول جو ہے وہ قوم کی زبان میں وضاحت کرتے تھے. لیکن عبرانی نہیں کہہ سکتے آپ, کوئی فکس زبان نہیں کہہ سکتے کہ عبرانی. یہودی نے جو بائبل میں بنا رکھا ہے, بھگوت زبان کو زندہ کر رہے ہیں, وہ ڈیڈ لینگویج ہے. ہیبرو جو اریمیک ہے وہ ڈیڈ لینگویج ہے, نہ وہ اللہ کلام اس زبان میں نازل ہوا, اور نہ کبھی اللہ نے غیر عربی میں زبان میں کلام نازل ہی نہیں کیا. ومن قبلی کتاب موسیٰ امامم و رحمہ, اس سے پہلے کتاب تھی, اس سے پہلے کی جو کتاب تھی وہ ومن قبلی کتاب موسیٰ کی امام رحمت تھی. وہذا کتاب مصدق اللسان عربی, یہ زبان عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. تو یہ تصدیق کر رہی ہے, عربی زبان تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے. لیکن پیغمبر جو آئے وہ قوم کی زبان میں وضاحت اس لیے کرتے, وہ قوم کی زبان کے اندر آتے تھے. ہر دنیا میں جتنی زبان ہے, ہر زبان میں آ سکتا ہے کوئی بھی پیغمبر, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے عبرانی میں فکس کر دیا, کیونکہ یہودیوں کے آپ انفلوئنس میں صرف یہودی. یہ جو آپ نے پڑھی ابھی, اس کا یہ بتائیں, ابھی بھی جو آپ نے پڑھی واضح. ہاں, ومن قبلی کتاب موسیٰ امام الرحمہ 46 کی 12. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رحمت اور رہنما اور رحمت,
اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والے تاکہ ظالموں کو ڈرائے. اب انہوں نے ترجمہ پڑھ دیا عربی میں. دیکھو پوچھیں عربی میں کیا لکھا میں ہے. کتاب وہ من قبل ہی چھوڑے, میں تو ترجمے پہ انگلی رکھ دیتا ہوں, اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایسا قرآن لے کر آ جائے کہ آپ اس پہ ترجمے پہ نہ جائیں. ومن قبل ہی اور اس سے قبل کتاب موسیٰ کی کتاب امام و رحمہ, امام اور رحمت. جی ٹھیک ہے, کون سی کتاب؟ موسیٰ کی کتاب. ٹھیک ہے, تورات نہیں, جو بھی ہے. جو بھی. وہذا کتاب, اور یہ دوسری کتاب ہے. دوسری لفظ نہیں ہے, نہیں دوسری لفظ یہ تو لینا پڑے گا, لینا لینا پڑے گا کہ جب قبلی ایک اور کتاب آ گئی اور ایک اور کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, تو دو کتابیں ہر سمجھدار آدمی سمجھ رہا ہے. سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا, دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قرآن شروع سے نازل ہوا ہے. دو صحیح ہے. وہذا کتاب مصدق, یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا, اس جو کتاب پہلے موسیٰ کے پاس تھی. ہاں, اسی تصدیق کر رہا ہے. لسانا عربیہ, عربی زبان. یہ کتاب عربی زبان میں ہے. تصدیق کسی کر رہا ہے جو پہلے تھی عربی زبان کی تصدیق کر رہا ہے. نہیں, یہ کتاب عربی زبان میں اس کی تصدیق کر رہا ہے. فی آ جاتا وہاں پر. اب یہ عربی جو ہے نا, یہ جیسے ہم نے پڑھی, فی نہیں ہے وہاں پر, فی نہیں لکھا, میں نہیں لکھا وہاں پر. مصدق اللسان عربی, عربی زبان کی تصدیق کر رہا ہے وہ فی نہیں لکھا, فی لگا دوں میں وہاں پر میں. عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کی وہ جو زبان ہے اس کو تو کچھ سمجھدار آدمی سمجھے گا نا. اب وہ آپ جیسے آدمی یہ کہے گا نہیں فی لاؤ گے تو فی میں معنی ملوں گا, ورنہ تو نہیں. بھائی ایک زبان کی ایک ترتیب ہوتی ہے. پانی لاؤ کا مطلب ہے ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہے شیخ صاحب نے اتنے بڑے بم گرائے ہوئے ہیں تو پانی چاہیے ہوگا نا, گلا سوکھ گیا ہے, گلا سوکھ گیا ہے, گلا سوکھ گیا ہے, گلا سوکھ گیا ہے, تو وہ یہ لے کر آئے گا. نہیں پسینے تو خیر نہیں آ رہے, اے سی لگا ہوا ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ اب یہ مجھ سے کھڑے ہو کے نہیں پوچھ سکتا کہ جی آپ نے ٹھنڈا مجھ سے نہیں, بم پڑ گئے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ ٹھنڈا کیوں نہیں کہا, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا. یہ نہیں, دیکھیں یہ تو ہر زبان کی اپنی ایک, سب سمجھ گئے عربی زبان کی تصدیق ہو گئی. بات یہ نہیں ہوتی. مشکل کیا ہوتی ہے کہ ایک آیت کی کیسے چھپائی تک چھپاتے آ رہے ہیں اس کو. الحمدللہ کوئی چھپانا نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے نا کہ 30 سال سے آپ ایک ترجمہ نہیں لکھ سکے ہیں, اور اگر لکھا ہے تو آپ دنیا کے سامنے نہیں لا سکے. یہ تو آپ کی رائے ہے, رائے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. نہیں غلط تو آپ کہیں گے, مجھے کہہ کے دکھاؤ نا, سب باتیں کافر تو کہہ دو گے, کہنا ہم تو چاہ رہے کہہ دو کافر, اور نہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. میں تو انکاری ہوں, اور میرے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا, اس فیصلہ بھی یہی ہے. میں کافر ہوں اس کا جو یہ لوگ تم لوگ یہ پڑھاتے آ رہے ہیں. میں قرآن کی آیت دکھاتا ہوں آپ کو, میں ایسے نہیں بات کرتا ہوں, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافر ہوں اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی. دکھاتا ہوں کون سی آیت ہے, 60. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, تم تو کہو سبحان اللہ. دیکھا کیسا کافر میں کہتا ہوں, اور سارے میں انکاری ہوں سب کا, میں کافر ہوں ان کا. یعنی ہم کافر ہیں. ہاں میں یار اپنے کو کہتا ابراہیم علیہ السلام, آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں نا, یہاں کفر کا معنی کافر نہیں ہے, یا کفر تو انکار ہے. آپ چاہیے نہیں ہم کو. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ٹھیک ہے, یعنی اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ اس فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں. بالکل نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس فیصلے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. ان سے بات پوچھ رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کبھی آپ نے پڑھا اپنی زندگی میں آج تک کسی نے قرآن بتایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس فیصلہ ہے؟ رسول محمد لکھا ہوا نہیں وہاں پہ, یہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ اس فیصلہ پھر لے جاتے ہیں حدیث میں. ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ٹھیک ہے, آگے چلیے. آگے نہیں, یہ پہلے ان کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس فیصلہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ. اس قالو, ہاں اب یہ آیا جمع میں, اس میں بھی شامل ہوں, یہ یاد رکھیں. اذ قالوا لقوم, انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے, انا براؤ, ہم بری ہیں, منکم ومما تعبدون. ہاں سن لے, عبادت کی بات, نوکری, عبادت کا مطلب نوکری. بالکل کر رہے ہیں نا, سن لے, آپ کر رہے ہیں. عبادت کے معنی نوکری ہے. ہم تو ہر مشرک کے کافر ہیں اور مشرک کے منکر ہیں. یہاں مشرک نہیں لکھا, تعبدون کا معنی ہے نا, نہیں مشرک نہیں لکھا. نوکری کہاں لکھی ہوئی اس پہ ہے؟ عبادت کے معنی نوکری ہے, عبادت کے معنی رسول اللہ اللہ کے نوکر ہیں. ہاں بالکل نوکر ہیں, بالکل نوکر ہیں. کیا مطلب, مجھے ڈر ہے میں تو اللہ سے پڑھے بیٹھا ہوا ہوں. عابد کے معنی نوکر, عابد نوکری کرنے والا, عبد کے معنی نوکر. یہ کسی جگہ مجھے دکھا دیجیے کہ آپ کا معنی نوکر ہے. سرونٹ لکھا دکھاؤ ڈکشنری, یہ لکھا. آپ کا معنی اللہ کا نوکر ہوں میں. اللہ کا نوکر نہیں, عبد کے معنی میں نے کہا نوکر. عبداللہ و رسول, میں اللہ کا نوکر اور اس کا رسول ہوں, یہ ترجمہ کریں گے آپ. ہاں تو کیا ہوا, نوکر کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو نوکر ہوتا کون ہے؟ عبد کا معنی نوکر ہے, یہ ترجمہ صحیح آپ مجھے کہیں سے کر کے دکھا دیجیے. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دکھا کیوں دوں میں؟ آپ کو میں کیسے غلط ثابت کروں نا, تو آپ کسی کو مان ہی نہیں رہے. آپ سنیں, یہ لکھا ہوا ہے میں بری ہوں تم سے, اور تم سے جن کی تم نوکری کرتے ہو, من دون اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ جن کی نوکری کرتے ہیں, جن کی آپ باتیں مانتے آ رہے ہیں. میں کفرنا, ہم کفر کرتے, ہم انکار کرتے, کفر کرتے, ہم انکار کرتے, بکم ساتھ تمہارے, وبدا عبیدہ, عبید و عبیدہ و عبیدہ و عباد, بندہ غلام. بندہ کوئی معنی, بندہ کیا سمجھنا, غلام کیا نوکر, غلام کیا ہوتا تو پیسے خریدا ہوا, اردو میں خریدا ہوا کہتے ہیں غلام. نوکر تو پھر بھی پیسے لے کے پکا لے گھر چلا جاتا ہے. غلام تو ایک لفظ سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر پٹھانوں میں غلام ہوتے ہیں سرداروں کے, وہ تو بیچارے جان تک دے دیتے ہیں, ویسا ہے غلام ہوتا ہے غلام کے معنی.
یہ جو نوکر کا ترجمہ اچھا کر اس رہے وقت یہ نوکری دیکھ لیں کفر بہترین اس فیصلہ بتا رہا ہوں میں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بہترین اس فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا انا براؤ ہم بری ہیں بے شک تم سے وہ مما تعبدون من دون اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یا تم بندگی کرتے ہو نوکری کرتے ہو بندگی کرتے ہو کفرنا ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں بکم تمہارے ساتھ وہ بدا ہمارے اس عمل کی انکار کرتے ہیں جو تم عبادت کرتے ہاں ہو جس کی تم مانتے آ رہا ہو جن کے نوکر ہو وہی تو انہی کی باتیں مان رہا ہوں ان سب کی لا حول ولا ہاں یہی جو کہہ رہے ہیں انہوں نے مطلب سارے مشرک ہو گئے مشرک کہہ رہا ہوں میں وہ ہاں یہاں پر عبادت ہے نا کیا عبادت کا معنی ہے نا ان کی نوکری کرتے ہیں یعنی یہ سارے مشرک ہیں اور ابتدا ہو گئی بینا و بینکم العداوہ ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہو اس لیے کہ گئی تم مشرک اور میں مسلمان ہوں والبغضاء اور بغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پر بے شک الا قول ابراہیم سوائے جو ابراہیم کا قول تھا لی ابھی اپنے باپ کی لا استغفرن لکا جو آپ نے ابھی انکار کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم کہ ابراہیم کی دعا نہیں ہے انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی ہے ہمارا قول بھی بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ربنا اغفر لی ولوالدی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا واجعلنا مسلمین لک مسلم بنا دے ہم کو ومن ذریتنا اور ذریت کو اور ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ دونوں ان کی دعا ابراہیم اسماعیل کی یہاں ابراہیم السلام کی دعا شیخ صاحب آپ ذرا جلدی سے یا تو ترجمہ لکھ لیجئے یا کسی ترجمہ کی ترجمہ یا کسی ترجمہ کو جو ہے آپ فالو کر کسی لیجئے کو نہیں مانوں گا فالو کر لیجئے سوال ہی پیدا نہیں آپ فالو ہوتا کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آپ بہت میں بڑی اللہ- غلطی پر ہیں نہیں وہ صحیح ہے آپ کہتے ہیں آپ کو جو حق ہے کہتے آپ بہت بڑی آپ غلطی بڑا پر حق ہے ہیں آپ کے پاس جو رائٹ آپ جو مرضی کہتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ کہ کہہ دیجیے آپ کے آپ پاس ہے نہیں کہنے کو کچھ بھی نہیں میں نے تو پہلے جملے میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ یا تو آپ یہ مجھے کوئی ایک شخص دے دیجئے جو آپ کی طرح بات کرے کیوں کرے گا اللہ پڑھا رہا ہے سب کو خود آپ مانا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نہیں پڑھا رہا آپ نے خود مانا کہ ہم سب کو اللہ نے نہیں پڑھایا ہم سب اس کے فالوور مجھے ہیں نبی نے پڑھایا ہے نہیں، نہیں، نبی پڑھاتے ہوئے آ رہے تھے صحابہ کو صحابہ سے تابعین کو تابعین سے تبع تابعین کو تبع تابعین سے کرتے 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 میرے پاس ایک سند ہے کہ میں نے اس سے پڑھا اس نے جا کے نبی سے پڑھا رسول سے نہیں پڑھا میرے آپ نبی نے خود کہا رسول نبی نہیں کہا رسول نے صحابی کو پڑھایا نا هو الذی پڑھا تھا هو الذی ارسل رسولہ آپ کے پاس رسول آیا آپ کے پاس رسول آیا نہیں ہنسنے کی بات نہیں یہ تو آپ تابعین کو مان رہے ہیں وہ رسول جو اللہ پڑھا رہا ہے رسول یہ قرآن غلط ہے رسول یہ قرآن جو ہے اس طرح سے میرے نبی نے اس طرح سے قرآن چھوڑ کے نہیں گئے کس طرح یہ قرآن کس طرح گئے یہ جو قرآن ہے یہ قرآن یہ پھر کس نبی کا طرح زمانہ آپ بتاؤ کیسے گئے وہ تو سینوں میں محفوظ تھا کتابوں پر محفوظ تھا لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا درختوں پہ لکھا ہوا تھا پتھروں پہ لکھا کس ہوا تھا زمانے کی بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اس بات سے ہے پہلے کر دکھا دوں میں کہ یہ پہلے سے پیپر پہ تھا یعنی کہ نبی کو یہ کتاب پیپر میں ملا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے سے پیپر نبی کے پاس یہ کتاب پیپر میں آیا ہے یا ان کے سینے پہ آیا سن تو لو نا پوری بات میں جو جملہ کو بڑے غور سے سنا کروں میں نے یہ کہا نبی میں نے کہا اگر میں قرآن کو اس کتاب کو پیپر پہ لکھا پہلے دکھا دوں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا پیپر دکھا دیجیے یہ اس طرح بات کریں نا دکھا دیجیے سورہ نام 6 کھولو وما قدر اللہ حق قدری انہوں نے قدر نہیں کیا اللہ آپ کو تو عربی سمجھتے ہیں جیسے ان کو میں سمجھانے آپ تو سمجھتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدری اور اللہ ہی قدر نہیں کی جیسے حق کا قدر کرنے کا اذ قالوا ما انزل اللہ انہوں نے کہا اللہ نے کہا انہوں نے کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی بشر کے اوپر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی بشر پہ کوئی شے نازل نہیں ہو کیونکہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہم پہ نازل نہیں ہو جائے گا اور نبی ہو جائے گا رسول ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ پرابلم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی شے بشر پہ نازل کی وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ ہی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا قل کہو ان سے من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ کہو کس نے نازل کتاب جس کے ساتھ موسیٰ آیا تھا ابھی بتا رہے تھے موسیٰ کی کتاب یہی ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا میں تو نہیں کہہ یہاں رہا بھی اللہ بھی یہ کہہ رہا نہیں ہے اللہ تو رب العزت نے یہ تو نہیں کہا کہ یہی کتاب ہے یہ کہا نا نہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا ابھی نازل کون سی کتاب ہوئی اس سے پہلے پتہ تھی آپ کو بات کی بات آپ اس سے پہلے پتہ تھی موسیٰ کتاب یہ اس سے پہلے پتہ تھی آپ کو نہیں پتہ تھی نا یہاں کے پتہ چلا قرآن کے ساتھ کون آیا تھا اس کے ساتھ قرآن میں کے سوال ساتھ کر کون جاتے آیا؟ محمد شیخ تو نہیں آیا نا سن لینا محمد رسول اللہ ہے نا بھائی آپ بات محمد رسول نے بتایا کہ قرآن کے موسیٰ پر تورات نازل ہوئی یہ ہے دیکھیے عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی ہے اور مجھ پر قرآن نازل یہ ہوئی ہے اللہ کا کلام رسول پہ نازل ہوا ہے رسول پہ یہ نازل ہوا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو موسیٰ پہ نازل ہوا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ محمد شیخ ترجمہ کر رہا ہے محمد الرسول ترجمہ نہیں کر رہا یہ قل من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ یہ کس سے کہہ رہا ہے موسیٰ سے کہہ رہی ہے تورات نازل ہوئی ہے یہ محمد رسول اللہ بتا رہا ہے موسیٰ پر قرآن نازل ہوئی ہے یہ محمد شیخ بتا رہا ہے اب میں محمد رسول اللہ کو مانوں یا محمد شیخ کو مانوں بھائی جان دیکھیں قل من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وهدى للناس ٹھیک ہے وہ ان کے زمانے کے لوگوں کے نور اور ہدایت تھی نہیں ناس یا اس زمانے میں سارے ناس ہیں نا سارے سارے ناس ہیں نا آج ناس نہیں ہے سارے ناس ہے آپ نہیں آج ناس سارے ناس ہے ہدایت تھی وہ یہ کتاب محمد شیخ سمجھ رہا ہے محمد رسول اللہ نہیں سمجھ رہا محمد رسول اللہ نے تو یہ سمجھایا کہ موسیٰ پر تورات آئی جو یہاں لکھا ہوا وہ نہیں سمجھیں گے یہ رسول اللہ نے بتایا رسول یہ نہیں بتایا قرآن کے ساتھ محمد کو کیوں بھیجا گیا یہ محمد رسول اگر اللہ محمد شیخ جیسے لوگوں سے قرآن سمجھنا ہوتا تو پھر یہ محمد رسول اللہ کیوں آیا یہ آتی زمین پہ کتاب آ جاتی اور اللہ حضرت اس کو پھیلا دیتے ایک محمد شیخ وہاں پیدا ہوتا ہے ایک عبدالباقی وہاں پیدا ہوتا ہے ایک وہاں پیدا ہوتا وہ سمجھ لے اپنے طور پہ محمد رسول اللہ آیا یعلمہم الکتاب تاکہ کتاب سکھائیں کوئی محمد شیخ نہ بن پائے اپنے طور سے قرآن کے ترجمے کو اس نے اسی محمد رسول اللہ نے بتایا میں تو رسول سے پڑھا ہوں محمد رسول میں تو اللہ اس کے رسول سے پڑھے ہوں آپ تھوڑی پڑھے آپ تو لوگوں کو جو بول رہا ہوں تمہارے سامنے
وہ احادیث جس میں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات دی ہے، آپ ان سارے حدیث کا انکار کر رہے ہیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تجعلون قراطیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قراطیس بنا اور رسالت جو ہے وہ بے جا ہے. پیپر کی بات ہو، پیپر تجعلون قراطیس، پیپر کی تبدونها بات، یہ وتخفون تو آپ سمجھ رہے ہو نا، یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس سے پیپر سے یہ مراد ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر جو تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں کی ہے بحیثیت مسلمان کی، وہ غلطی آپ کر رہے ہیں. آپ محمد رسول اللہ کو بیچ میں سے ہٹا رہے ہیں. جس کو تعلیم کتاب کے لیے بھیجا گیا، اس کی تعلیمات کو تو آپ قرآن کے قریب نہیں لانے دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن، نبی کہہ رہا ہے تورات، تو کہہ رہے نہیں، آپ کہہ رہے نہیں، نبی کو چھوڑو، جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو. کہ یہ جو کتاب یہاں پر موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے وہ نہیں ہے، وہ نبی غلط سمجھا تھا. وہ ویسے ہی بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ گمراہ ہو گیا، ادھر آؤ، یہ ہے تمہارا بچڑا. سنیں میرے، اگر قرآن کو فرقان بنا دیں آپ زندگی میں، آپ تو آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی جو آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے. آپ ان کو سمجھ رہے ہیں وہ قرآن ہے، یہ سمجھ رہے ہیں محمد رسول اللہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ میں تو کسی کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا، جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں. کتاب تو آپ نے بات کی، میں تو کتاب کی بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا کہ وہ جو محمد رسول اللہ پھر کیا دے کر گئے، یہ کیا دے کر گئے یہ قرآن. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. تو بھائی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. میرے کو رسول نے سمجھایا، اور کس نے کیا سمجھایا آپ کو؟ یہ جو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ کو میں بول کے بیان کر، رسول نے تو بیان کیا، اور کس نے مجھے سے بیان کیا. تو پھر مجھے اب دکھا دیجئے کہ فلاں جگہ سے میں نے فلانی جگہ جو اس میں دکھاؤں گا نا میں، فلانی جگہ تو رسول کا قول نہیں ہے. وہ جیسے آپ اس سے ہٹے وہ رسول، انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول ہے. فلا اقسم بما تبصرون. 1,24,000 صحابہ کی زندگیاں ضائع ہو گئی. میں تو ایک تعداد بتا رہا ہوں نا، لاکھ سمجھیے. وہ صحابہ کی زندگیاں ساری ضائع ہو گئی. ان کی زندگی میں میری زندگی دیکھی آپ نے؟ آپ نے ان کی زندگی کو ضائع کر دیا. وہ جو میں محنت آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کو جمع کرنے کے لیے ہو رہی تھی، وہ ساری ضائع ہو گئی. قرآن تو ایسی جمع تھا شروع سے. یہی بات تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ یہ قرآن ایسا جمع ہے. یہ مجھے آپ کسی کا قول دکھا دیجیے، کسی مستشرق کا قول دکھا دیجیے، کسی انگریز کا قول دکھا دیجیے، کسی یہودی کا دکھا دیجیے. کیوں فالو کروں انگریز یہودی کو؟ بھائی اللہ کو کہہ رہا ہوں پہلے اور فالو کرنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے نہیں انسان کو فالو کر. پہلے اور بھائی آپ کیسے آدمی ہیں یار؟ چلے بتائیے. کنٹینیوس نان سٹاپ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو فالو کر رہا ہوں، اللہ کو فالو کر رہا ہوں، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے پڑھایا. نہیں آپ دوسرے کو بتائیں، دوسرا کوئی نام لیں آپ. کیوں؟ میں اس میں نہیں مان رہا نا کسی کو. لا الہ، میں منہ سے بولا قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آپ کو ہی بنایا اکلوتا. آپ کو کوئی منع کرا کہ آپ نے لا الہ کہہ پڑھا؟ آپ نے تو مدرسے میں داخل کیا اپنے آپ کو، اور باقاعدہ لوگوں نے جو پڑھایا، پڑھنا پڑا مجھے، لوگوں نے پڑھایا نا آپ کو. الحمدللہ لوگوں نے پڑھایا، مان رہا ہوں لوگوں نے پڑھایا آپ کو. آپ اللہ کا کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے پڑھایا. آپ نے لوگوں سے پڑھا، لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ. میں اون کر رہا ہوں کہ میں نے لا الہ کہہ کے پڑھا ہے، اون کر رہا ہوں اس بات کو. کسی آدمی کے پاس نہیں کہ تو بتا مجھے اللہ کلام. آپ غلط نہیں ہو سکتے یار. قیامت میں چلوں گا نا، آپ کو کیا فکر ہے؟ یار کمال کے آدمی. آپ اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا. میں آپ کو بلیم کیوں کروں کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا. I will take the responsibility of burning the fire by God Almighty, not from you. یہ انہوں نے کہا تھا، یہ ان بزرگ نے کہا تھا. I got that courage کہ میں اللہ تعالیٰ کے جا کے جلوں گا because اللہ نے مجھے پڑھایا. تمہاری بات کیوں مان جاؤں میں؟ انسان مٹی کے. مجھے بتائیں نا، آپ اس بات کی بات کہہ رہا ہوں، منہ پہ سے آن کر رہا ہوں کہ اگر قیامت مجھے اللہ کا کہوں صاحب مجھے تو فلاں بخاری صاحب نے پڑھایا تھا، یہ بزرگ صاحب نے پڑھایا تھا، تو اللہ کیا بخش دے گا مجھے اس دن؟ کیا کلام تھا میرا وہاں پر، عربی تھی وہاں پر تیرے سامنے، تو کیا میں یہ جسٹیفائی کر سکتا ہوں قیامت کے روز؟ جو قرآن میں لکھا ہے ان کے سید، ان کے بڑے بڑوں نے گمراہ کر دیا. آگ کے اندر جب الٹ پلٹ منہ کیا جائے گا تو کہیں ہمارے سید اور ہمارے بڑے بڑوں نے گناہ کر دیا. یہ کہوں گا میں بیٹھ کے آگ میں، سادتنا سیدنا سادتنا کبرانا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا. یہ کہوں گا قیامت کے روز میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یقین کریں اگر میں مر جاؤں اس وقت اسی لمحے تو میں ذمہ دار ہوں اپنی پڑھائی کا. مجھے ان کی پرواہ نہیں، ان کو کسی کو نہیں کہا میں نے مانو، قسم ہے میری ذات کی، میں نے کسی نے کہا مانو بائی گاڈ. 30 سال میں 30 آدمی نہیں میرے ساتھ، 30 سال میں 12 آدمی بھی نہیں ہے ساتھ، میرے ساتھ اکیلا ہوں میں. بائی گاڈ اللہ گواہ از مائی وٹنس، نو ون از وتھ می. بیٹھ جاتے ہیں، اس کا یہ مقصد میرے ساتھ ہے. ان کی ضرورت نہیں بات کرنے کی. یار میں نے بات کی، گولی کھائی 8 ڈانٹ توڑا دی میں نے. حقیقت یہ ہے دنیا بھائی، اتنا آسان نہیں ہے. آپ اللہ کی بات کرنے کے لیے جسارت چاہیے. لوگوں کو بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کے پاؤں، لوگوں کو لا الہ کہنا ہی نہیں آتا لوگوں کو. سب ہر وقت کسی انسان کو تو بتا دے یار، تو بتا دے. اور جھوٹ میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی جان، سوری، میں معافی کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن میں نے اتنا جھوٹ سنا ہے زندگی میں، اتنا جھوٹ ہے کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اتنا ہر چیز میں جھوٹ ہے تمام. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں، یہ رسول، یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. رسول جھوٹ سننے کے عادی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ نہیں تو بتاؤں میں آپ کو؟ نہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. پتہ ہے نا کوئی بات مزیدار ہے، لیکن مجھے یہ ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ تو بتائیے. اتنی بڑی اون کر رہا ہوں بات میں کہ اگر میں ذمہ دار ہوں، کم سے کم اپنے کو، میں نے کہہ دیا نا آج، فاصلہ کر دیا میں نے آپ کے ذہن میں کہ یہ سمجھ لیے کم سے کم آئی ایم ریسپانسبل آف مائی اون ایکشنز. اگر میں نے غلط پڑھا ہے، غلط سمجھا ہے، ایٹ لیسٹ آئی پٹ دی کریج، آئی وونٹ پٹ دی بلیم. میں نے جواب دے دیا. یہ بات پوری امت ہے موجود، امت کے ساتھ ہو جائیں یا امت کو اپنے ساتھ کر لیں. ایک آدمی اکیلا کچھ نہیں ہوتا. بھائی جان اکیلا من نہیں، جب میں جوزک میں جاؤں اکیلا ہوں گا، میرے ساتھ میرے
یا تو رسول ساتھ ہوگا میرے یا شیطان، دوزخ میں ڈالا جائے گا دونوں. یا تو امت کے ساتھ No, ہو no, جاؤ no, یا no. امت کو ساتھ کر لو. دیکھیے میری ایسا بات. نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں تو اکیلا تو شیطان کھڑا تھا، سارے فرشتے جو ہے وہ سجدے میں پڑے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا قرآن سارے مجید فرشتے سجدے قرآن میں پڑے تھے، مجید- شیطان آپ اکیلا کھڑا قرآن تھا، اس سے میں- کہا کہ اخرج میں قرآن مجید میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لوگ جمع کرنے، بتائیں نا مجھے آپ کس رسول نے جمع کیے، کس رسول نے کامیابی. ایک سیکنڈ رکو میری بات. رکو کرنے والوں سے رکو سنیے، جاؤ. سنا نہیں آپ نے. میں نے اللہ کے نبی نے کہا ید اللہ للجماعت، اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کی نصرت، اس کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کا- اب کیوں جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے بات ہوتے ہی سن رہے ہیں؟ ہیں یا تو آپ ایک جماعت نہیں، کو بنا آپ نے لیں. ایک جملہ کہا کہ آپ جواب دیں میری جواب سوال کا یہ سنیں عرض کر کہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے. آپ کی ان باتوں سے آپ کی جواب دہی ختم نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں نا جواب دے رہا یہ جواب دہی ہوں. ختم نہیں ہوگی. آپ رسولوں کی بات کریں، کون سا رسول سارے آپ سنیں نا پہلی بات، کون سا رسول نے جب مخاطب کیا لوگوں کو جس پہ لوگ ایمان لے کے آئے، کون ایسا اس قرآن سے بتائیں. عیسیٰ السلام، موسیٰ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد، کوئی پیغمبر بتا دیں آپ کہ جب انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا جس طرح نوح نے خطاب کیا، انہوں نے کہا انی مغلوب. مطلب ہر رسول، میں پیغمبروں کی جو میں تو حیثیت بھی نہیں میری، ان کے جوتی کی خاک بھی نہیں ہوں، ان کو کیا ریوارڈ مل رہا تھا. سارے پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی آپ کے ذہن میں پیغمبر ایسا ہے کہ جس نے یوں میسج دیا اور سب نے کہا ماں آمنا صدقنا، لوگ انکار کر رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، ان کو شاعر کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وما آتینا من کتبنا یدرسونھا، ہم نے نئی نئی کتابیں جس کے درس حاصل کرتے ہیں یا پڑھ چلے جانا کتابیں کی کتابیں، اتنی لاد رکھی کتابیں ایک اتنے سے قرآن مجید پر جو کہ کلام کہتا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تب بھی اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ کتابیں پڑھو، فلانی کتابیں سے سمجھو اس کو. یعنی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ پوری زندگی میرے کو آج اپنی لائف میں 30 سال بھی ہو گئے جو آپ کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا بھی اسکریچ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اسکریچ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو سچ ہے، تو جھوٹ نہیں ہے. تو آپ آج وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی کتاب چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے؟ میں تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں جو آپ رسول اللہ کے نبی کا کہاں سے لیا کہا. رسول اللہ سے آپ کو وہ تو قرآن کہتا ہے نا یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ کتاب اور حکمت سکھائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کتاب کون سی؟ قرآن. ابراہیم علیہ السلام کی ہے دعا، اور قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، تمہارا تو سکھا بھی دیا، قرآن میں ہی سکھا دیا کہ اس سے پہلے تم پڑھ دیتا ہوں آپ کو، آپ کے سمجھ نہیں سکھایا، اسی قرآن میں سکھایا. آپ کو کتاب لانے کی ضرورت نہیں ہے نا. 3 کے 164 میں دیکھیں پڑھ دیا. یہ کیا سمجھ، اس سے پہلے تم مومن غافل تھے. تو یہ نبی کس لیے آئے تھے؟ نہیں یہ دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. واضح گمراہی میں تھے آپ مومن. کس گمراہی میں تھے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. تحقیق اللہ نے احسان کر دیا علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان کر دیا. اذ بعث فیہم، جب اپوائنٹ کیا ان کے اندر رسولا من انفسہم، ان کے رسول کے نفسوں سے اپوائنٹ کر دیا، ان کی نفسیات سے رسول کو اپوائنٹ کیا. یہ بات غور کریں، نفسیات، سائیکالوجی، ان کی نفسیات سے رسول کو اپوائنٹ کر دیا. یتلو علیہم آیاتی، وہ اس کے اوپر اللہ رسول من انفسہم کا معنی آپ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کوئی رسول ہوگا. نفسیات میں سے. اچھا کوئی شخص نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، رسول ایک تمہارا سیکنڈ، شخص میں آپ کے نہیں سامنے ہے. بیٹھا ہوں، میں سے پیار سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کون ہوں؟ ایک آدمی ہے. محمد شیخ میرا نام ہے، ایک آدمی ہوں. جب تلاوت میں یہاں سے کر رہا ہوں تو کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ میرے اندر سے آیت آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہاں سے آ رہی ہے میرے پاس آیت؟ قرآن سے. میں جب پڑھ رہا ہوں تو کہاں سے آئی؟ میرے اندر سے آئی نہیں آئی؟ پتہ نہیں، ترجمہ تو آپ کر رہے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا پہلے کسی اور نے کیا ہوں، رب رسول من انفسہم کا معنی اندر سے نکلا بھائی صاحب میں آدمی. بتا رہا ہوں نا آپ سے، رب بنا وہ بات یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میری میموری سے آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے یہ جو ترجمہ ہے بھائی آیت میں کون کر رہا ترجمہ ہے؟ تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں آیت تلاوت کرتا ہوں تو یہ میرا قول ہے کیا؟ یہ آواز اندر سے آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں قول آواز اندر سے آ رہی ہے. قول کس کا ہے؟ یہ قول اللہ کا ہے. اللہ کا کلام ہو گیا نا، اللہ کا تو کلام. میرے تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں. تو رسول آ گیا. یہ رسول کا قول ہے، انہ لقول رسول کریم، قرآن میں لکھا ہے. آیات جو ہیں یہ قول رسول ہے، کلام اللہ کا ہے. رسول کون ہے؟ جیسا بھی ہے رسول بھیجا ہوا. آپ کیسے آدمی ہیں؟ آپ رسول کے معنی کیا ہیں؟ رسول ایک رسول کے بھیجا ہوا معنی محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی یہاں ہر آدمی محمد رسول اللہ ترجمہ کر رہا ہے، وہاں پر آپ رسول اپنے اندر سے نکال رہے ہیں. عجیب آدمی، سب کو آپ نے نبی بنا دیا، آپ نے رسول بنا دیا. یہ سب کو رسول بنا دیا. رسول ایک ہے محمد رسول اللہ آخری، آپ نے سب کو رسول بنا دیا. یہ سورۃ جمعہ میں ہے، کتنا غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کون ہے؟ وہی جس نے ان ان پڑھوں میں، ان عرب کے لوگوں میں. امی ان پڑھ کہتے ہیں؟ جی ان پڑھوں. یہ عربی شور ہے آپ؟ جی بالکل ان پڑھ کو کہتے امی ہیں. کو روٹ لیٹر کیا؟ نہیں یہ کرشچن نہیں تھے. ام کی کیا معنی؟ کیوں نہیں لوں گا یار؟ ام کی کیا معنی؟ یہ زبانیں ایسے ہی لیتی ام کی کیا معنی؟ ام جو ماں. ماں. اور امی؟ میری ماں. میری ماں. چلو اب بتاؤ، دیکھا آپ نے میری ماں سچ بول دیا. تو کیا مطلب؟ اب دیکھا یہاں پر ترجمہ کیا کرو گے آپ؟ ترجمہ کیجیے. ترجمہ چھوڑ دو آپ. امی لکھا ہے وہاں پر، بالکل لکھا ہوا ہے. امیین لکھا ہوا ہے. بالکل. اچھا پہلے بہت ساری ماؤں والے. آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں نا میں نے. والذی بعث فی الامیین، اس نے جس نے بھیجا بہت ساری ماؤں والوں میں. کیا ترجمہ کرو گے پھر آپ؟ میں نے آپ کا ترجمہ کیا. میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس نے جس نے بھیجا ان ان پڑھوں میں نبی. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ام کا مطلب ماں، میری ماں ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا؟ غلط تو نہیں ہوا نا؟ کیوں ماں والے ہوئے نا. امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ میری بات ہی نہیں سنتے آپ.
आपको अरबी नहीं आती इसलिए अरे मैं भाई आपसे कह क्यों रहा हूं, आपने आप कुरान से पढ़ रहे आपने हैं। खुद अपनी मुंह से कहा उम्मी मेरी माँ। तो मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, जिसने नहीं। भेजा बहुत सारी माओ वालों में, तो माँ तो सबकी होती है, तो फिर इसका कहने की क्या जरूरत पहले है? एक सवाल का जवाब दो, ये बात ये तर्जुमा गलत तो नहीं होगा, या ऐसा कर देंगे गलत तो नहीं होगा? हाँ? आप ये बताइए अगर ऐसा ये तर्जुमा यहाँ बनता ही नहीं है। इसको छोड़ दें आप, मगर अरे पूछो क्यों नहीं क्यों छोड़े इसको यार? आप तर्जुमा कोई भी उठा के कहीं से भी कल मैं कुछ पूछ कर रहा ले। हूँ आपसे, जब आपने मान लिया के मतलब मेरी माँ, उम्मी कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी का बाप बताया गया कि नहीं बताया गया? मैं सुने मैं आपसे नहीं, अबीकुम ना, अबीकुम इब्राहिम, हाँ, अबीकुम इब्राहिम, अबी- तुम्हारा बाप इब्राहिम, बाप हम सबका दादा बाप वालिद नहीं कहा उसे, वालिद कहते हैं इमीडिएट बाप। अबी बाप वालिद को कहते हैं। नहीं, बाप दादा। वालिद कौन है आपके, जिससे आपकी विलादत हुई है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालिद नहीं कहा अल्लाह ताला ने, विलादत जिससे आपको होती है। अरबी नहीं आप जानते हैं, वालिद औलाद जानते हैं आप। अब जो है वो वालिदा बाप को कहते हैं। वालिदा अरबी का लफ्ज है, वालिद अरबी का। अब जो है वो अरबी में बाप को कहते हैं, बाप दादा बाप को कहते हैं। दादा दिखाऊं मैं देखें, आपको? वो आपने अपने यार तरफ ऐसे से, दिखाओ भाई, कैसा आदमी है, तो अरबी भी नहीं आती इसको। अरे वाह अभी वाह वालिद वाह कह रहा हूं मैं, वाह, वालिद वाह, पूरी वाह, दुनिया वाह, जानती क्या है, वालिद बात और है, क्या वालिदा। बात है, क्या बात है। वालिद और वालिदा कुरान मजीद में वालिद अरबी का लफ्ज, वालिद कुरान में हिस्से के अंदर भी आया, वालिद वालिदा और उम्मी और आबा। चले चले, मैं दादा मान लेता हूं। बाप दादा, मैंने दादा कहा मान बाप दादा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने इब्राहिम, क्या क्योंकि या तो वालिद या दादा है ना। अबीकुम इब्राहिम, बाप दादा। तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा इब्राहिम, तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने इब्राहिम कहेंगे? मोहम्मद का ऐसा आ गया बीच में? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं अबीकुम इब्राहिम, मेरे बाप दादा, तुम्हारे बाप। मेरे बाप दादा इब्राहिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मेरे तो मेरे। आपके दादा इब्राहिम है? हाँ और क्या, कौन, कैसे? कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं अल्लाह का। आप नहीं, आपके नहीं बाप दादा इब्राहिम, आप मेरे हैं। जो है वो लफ्ज का तर्जुमा वही करेंगे जो है, क्या वही कर रहा आप हूं? अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, मेरी क्योंकि बात- आप मुझे उम्मीयीन का तर्जुमा माओ वाले करना चाह रहे हैं, और मैं आपसे नहीं, कह रहा मगर हूं, आपको ये मालूम है कि वो गलत नहीं होगा, माँ वाले मैं यही तो कह रहा हूं कि अबीकुम इब्राहिम का माना आपके सगे दादा जो है वो इब्राहिम है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप बहस बराए बहस करेंगे मैं ना, आप कर रहे हैं भाई एक वो तो बाप आप कर दादा रहे हैं लिखा हुआ है, दोस्त। बाप दादा ये क्या लिखा वालिद हुआ के माने- है? या- फिल उम्मीयीना, उम्मी का आपको पता है ना, माँ वाला भी कह सकते माँ हैं, वाला भी कह सकते हैं, कह सकते लेकिन हैं। है नहीं यहाँ पर माना। छोड़ दे, नहीं है। अबीकुम को आपका दादा कह सकते हैं, लेकिन है नहीं है, अब मैं आप- दूर से दादा है, करीब से दादा नहीं है। ऐसे ही उम्मी से मुराद माँ वाला कह सकते हैं, लेकिन है नहीं, नहीं कह सकते है नहीं। कह सकते हैं। आप अपनी तर्जुमा मुझ पे लागू ना करें। नहीं मैं नहीं कर रहा, कर रहे हैं आप। नहीं आप ये सुनिए। यहाँ मुराद वो अनपढ़ है। उम्मी भैया- को उम्मी इसलिए कहते हैं कि उसने माँ की जबान के अलावा कोई और उस चीज इल्म उसके पास नहीं होता, किसी से सीखा हुआ इल्म नहीं होता उसके पास। सही है कि नहीं? यही है, सही है, तो मतलब ये माँ वाला कह सकते हैं, मैं अबीकुम आपका दादा वाला कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वही दे दी जो आपको एग्जैक्टली वही कहे, माँ से सीखा हुआ, ये कह रहे हैं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ ना, माँ से सीखा हुआ जो बाहर से- यहाँ पर अनपढ़ माना है, अनपढ़ जब कहेंगे ना तो वो चीज़ सही नहीं है। क्यों नहीं है? अनपढ़ में और जो माँ के अलावा किसी से नहीं सीखा उसमें क्या फर्क है? मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे? मोहम्मद अल्लाह के नबी थे, नहीं क्या थे वो? उम्मी थे। कुरान ने कहा कहाँ लिखा हुआ है? रसूल नबील उम्मी कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ। है, तो मुझे मोहम्मद याद लिखा हुआ है? नहीं, नहीं रसूल नबील उम्मी है ना। मोहम्मद तो नहीं लिखा हुआ ना। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतें पढ़ूं मैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल अफ़ा इन माता कुतिला तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की आयतें पढ़ रहा हूं मैं। एक और आयत पढ़ दूं? शेख साहब इतने लोग आपको सुनने ये आते देखिए, हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आप की आयत- सही तर्जुमा और सही तर्जुमा एक आप अपने मुंह से कह रहे हैं मोहम्मद वाला कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। आप खुद एग्री कर रहे हैं कि मोहम्मद और माँ से सीखा हुआ, वो चीज़ सारी बातें एग्री कर लेते और फिर कहते हैं मगर करेंगे नहीं। खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि माँ से सीखा हुआ, गलतियों से इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं कि आपका माना, वो आप भी एग्री तर्जुमा कर अपने मतलब आप से भी कर एग्री रहे कर रहे हैं। मैंने मगर कराई मैं तो सिर्फ यहाँ पर किसी का एक आलिम का जो कि मैंने उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं। मैंने पूछा तो आपने अनपढ़ का, अनपढ़ नहीं कह सकते, ये लिखा हुआ है, जिसने इसमें अनपढ़ों में अनपढ़ नहीं कह सकते, उम्मी के माँ वाला कहते हैं। अनपढ़ है, माँ यहाँ से- पर अनपढ़ है, यहाँ पर अनपढ़ है, यहाँ पर इसका अनपढ़ ये है। अनपढ़ का नहीं मतलब, अनपढ़ नहीं है। उम्मी के माने अनपढ़ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। उम्म के माने आपको पता है, माँ जो उनके सामने इसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते हैं और अल्लाह की किताब और दानाई सिखाते हैं। ये कैसे ये पढ़ रहे हैं? ये अगर अनपढ़ कैसे पढ़ेगा? ये अगर अनपढ़ है तो पढ़ेगा कैसे भाई? आप खुद सोचो। आप मुंह से अनपढ़ कह रहे हो, पढ़ रहा है वो, बताओ कैसे? क्या कॉन्ट्रडिक्शन होगी नहीं होगी? जो मैं कह रहा हूँ अनपढ़ नहीं कह सकते आप। वो तिलावत कर रहा है, फ़ैदा करातल कुरान जालना बैन का वो बैन लदी, जब तू पढ़ता है कुरान वो कह रहा है अनपढ़। अनपढ़ का मतलब पढ़ नहीं सकता, स्टूपिड किस्म की बात। वो पढ़ रहा है, कंटिन्यूस तिलावत कर रहा है, अब कह रहा है अनपढ़ है वो। रसूलुल्लाह हमारे अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो नहीं मानता उनको अनपढ़। एक रसूलुल्लाह तिलावत कर रहा है, पढ़ के सुना रहा है। आप यही तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं गलती नहीं कर रहा हूं भाई, आपकी और मेरी समझ में फर्क अल्लाह है। ने आपकी समझ में ये है कि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे। अल्लाह ने मेरी ये नजर में कहा पढ़े कि लिखे- मेरे कुरान के आने से पहले अनपढ़ थे कब? और आप अभी भी उनको अनपढ़ समझ रहे हैं। कौन? ये गलत है। ये कहाँ लिखा है कि उन्होंने पढ़ लिखे होगा आखिर में? ये कहाँ लिखा हुआ आपके पास? कौन सी हिस्ट्री में लिखा ये हुआ? इल्म है, मैं कहता ये हूँ कौन सी किताब हिस्ट्री में है, लिखा ये हुआ है कुरान कि है। आखिर में पढ़ लिखे थे वो? कौन? ये कुरान खुद अपना इल्म कुरान है। क्यों ला रहा कुरान इल्म हूँ? है। तो मैं कह रहा हूँ आप लाए हदीस में, आपने अभी बोला इस कुरान हदीस में। आपने ऑन कर दिया। नहीं, हम कुरान आपने- हम कुरान पर आपने कोई ये हक कहा नहीं बता कि- सकते। आपने कहा कि बाद ये में पढ़े कुरान लिखे हुए कहता है थे। कि आप इल्म कहते हैं दिया। पूरी जिंदगी अनपढ़ उनको। किसने कहा? अभी भी कह रहे थे आप। ला हौला वला कुव्वता आप- इल्ला बिल्लाह। अब- मैंने कहा वो अनपढ़ आप थे तब- 40 साल तक। उसके बाद पढ़े लिखे उसके हुए बाद 23 साल में कुरान सीखा उन्होंने। नहीं, कहा- कुरान से बड़ा इल्म क्या हो लिखा सकता हुआ है? दिखाएंगे आप मुझे हिस्ट्री में पढ़े लिखे हो गए थे वो? तो जब ट्रीटी साइन जब की थी वहां साइन क्यों नहीं कर दिया उन्होंने?
کیوں انہوں نے کہا کہ اس کا نام رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ کرو؟ دیکھیں نہیں، ایک سوال کا لکھنا، اگر پڑھنا جاننا اور ایک آدمی کا عالم ہونا. مجھے انگریزی نہیں آتی، آج کے دور میں جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. نہیں کر، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے نا محمد دوست، رسول اللہ آپ پڑھے غلط لکھے سمجھ تھے رہے یا نہیں تھے بعد میں؟ نبی علیہ السلام 40 سال تک امی تھے، بعد میں 63 سال کی عمر میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. پڑھے لکھے ہوئے تھے، پڑھا لکھا ان پڑھ کہہ سکتے ہیں ان کو آپ؟ لکھنا ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ ان پڑھ 40 سال تک کہہ سکتے میں کہتا ہوں بعد میں کہہ سکتے ہیں، نہیں، تو کیوں کہہ رہا ہوں ان پڑھ ان کو؟ 40 سال امی تک کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ تھے امی تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا جن میں نازل ہوا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. نو امی کون ہے؟ امی جو تھے وہ لوگ تھے. سر پہلے اس کی بات کریں جس آیت میں امی لکھا ہوا ہے. دکھاؤں میں آپ کو سورہ اعراف 7ویں آیت ہے جہاں پہ امی نبی لکھا ہوا ہے. ایک آیت ہے جس میں امی نبی آپ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل کہہ رہا ہوں. کھولیں ذرا سورہ اعراف 7. آپ تو ایک بول رہے ہیں نا، آپ 7 اعراف جس کے امی نبی ہے نا، 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اب آپ مجھے بتائیے، یہ ان کو دکھائیں ذرا، دیکھیں آپ، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی نبی امی، جو لکھا ہوا پاتے ہیں ان کو اپنے نزدیک تورات میں انجیل میں، یہ کون ہے؟ یہ کون کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب تھوڑا سا 3 آیتیں پیچھے چلے جائیں. وہ چھوڑ دیں آپ. کیوں؟ یہ تو دعا ہے، یہ تو موسیٰ کی دعا ہے. مجھے معلوم ہے موسیٰ دعا نہیں نا، تو یہ تو مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چیپٹر بتا رہے ہیں، پورا جو معاملہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمُهُ 70 رَجُلًا، پھر یہاں سے دعا شروع ہو گئی. موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی. وہ کیسے کریں گے؟ موسیٰ نے پھر کیسے، عیسیٰ نے پھر کیسے بتایا مبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد؟ تو عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا نا. تو موسیٰ کو بھی اللہ نے کہا. کہاں کہا؟ بتاؤ. یہ ہے نا، بتاؤ. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُمْ، یہاں سے آیت شروع ہو گئی. چلو شروع ہو گئی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. قَالَ آرام سے لگا ٹھہر. اب یہاں سے اللہ نے جواب دیا. ہاں بتاؤ. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ اردو میں بِهِ، بتاؤ، اردو میں ان کو، اردو میں. اے اللہ، قال اللہ نے کہا. یہاں تک آیت آ گئی، دعا ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب ہے جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، جو میری رحمت ہے ہر وہ چیز کو شامل ہے، اور میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آیاتوں پر ایمان کرتے ہیں، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ دانش. دانش. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہے یہاں پر. جی ہاں، یہ بالکل لکھا ہوا ہے جو نبی امی ہے. ابھی ان سے میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ 2 منٹ دے دیں ادھر، 1 منٹ دیکھیں میری طرف. ماں والا نبی کون ہے؟ جی ماں والا نبی عیسیٰ. یار آپ کیوں بول رہے ہیں پلیز؟ بیچارے کو وہ بہت ذرا پریشانی ہوگی نا. یہ آپ کہاں پہنچ رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں؟ میں نہیں آج یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، ایمان سے بتاتا نہیں ہوں. بتاتا. میں چیلنج دوں، آپ نے کیوں بول دیا گھبراہٹ میں؟ میں کیوں گھبراؤں گا؟ گھبراہٹ غلط جا رہے ہیں نا. نہیں، میں جلدی پہ نتیجے پہ آنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سے نتیجے جلدی لے لوں. نتیجہ نہیں، میں آپ بہت غلط جا رہے ہیں. نہیں، میں غلط رخ پہ جا رہے ہیں. اس لیے کہلوا سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے دنیا میں آج تک جب میں نے آیت کسی کے سامنے پیش کری، اس سے میں نے پوچھا، اسے ایک دم بتا دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہتا ہے کیا تم نے کہا تھا اپنی ماں کو امی؟ ماں بھی امیہ لکھا ہوا ہے کہ تم ابن مریم کس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ صرف واحد نبی ہے جو ماں کے ساتھ ماں سے ایفلیٹڈ ہے، عیسیٰ السلام، وہ ہے امی نبی. آپ خواہ اٹھا کے وہ تورات انجیل میں لکھا، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں. آپ قرآن میں دیکھیں اس کی ڈیفینیشن. آپ نے محمد جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، سر ایک سیکنڈ بات سنیں آپ پلیز. ابھی نازل بھی میں نہیں، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو آپ بائبل کی گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان کی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو میں مانتا ہی نہیں اللہ کی کتاب، وہ میں اس کو قطعی طور پہ تحریف کے مانتا ہی نہیں اللہ کی کتاب. وہ تو لوگوں نے کتاب لکھی ہوئی ہاتھوں سے، ایسی میں مانتا ہی نہیں اس کو. ٹوٹل ریجیکٹ کرتا ہوں 100%. ایک سینٹنس بھی نہیں ہے اس پہ اللہ کا، صرف اللہ کی کتاب یہ ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس سے پہلے کتاب کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی میں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ ساری کتابیں میں مانتا ہی نہیں اللہ کی کتابیں. شیخ صاحب بات بہت لمبی ہو گئی ہے اور فائدہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ وہ چیز میری پوری نہیں کر پا رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو مجھے سمجھنے کے لیے کوئی ایک حوالہ دیجئے تاکہ میں وہاں سے وہ میرا کام نہیں سمجھانا آپ کو. ہاں، آپ کو سمجھانا اللہ کا کام ہے. یہ سمجھے نا، آپ کو سمجھانا اللہ کا کام ہے. اور جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے انسان جتنے بھی دنیا میں آئے، اللہ پڑھاتا ہے انسان کو اور رسول کے ذریعے پڑھاتا ہے. آپ یہ سوچیے کہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں وہ لوگوں سے پڑھ رہے ہیں. سن تو لینا، بڑے خلیفہ میں جواب دے رہا ہوں. عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد شیخ غلط کہہ رہا ہے. سن تو لیجیے، اب مجھے بتائیے، بتا رہا ہوں آگے تو عمر کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. نہیں، اب سنیے، ابوبکر عمر کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپس میں جمع کرو اس قرآن کو. ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے عمر کہتے ہیں میں نے ابوبکر کو بہت مشکل سے سمجھایا. وہ 2 بڑے خلفاء جو امت کے تھے وہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کو غلط کہہ دیجیے. جی نہیں، لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ. وہ قرآن کون جمع کر رہا ہے؟ اللہ. ختم ہوئی بات. کہاں کر رہا ہے؟ یہ جمع ہوا نظر نہیں آیا. کہاں کر رہا ہے؟ کہاں کر رہا ہے؟ سینے میں کر رہا ہے. کر دیا نا. ہاں، تو پھر کون سینے میں تھا؟ وہ کس کے اللہ کے نبی کے سینے میں تھا، صحابہ کے سینے میں متفق. آپ حافظ ہیں؟ اتنا پکا نہیں ہے تو صحیح نا. جی الحمدللہ. تو وہ ایک حافظ وہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. تو آپ کتنے حافظ ہیں؟ یہ سب نبی کے برابر ہیں کیا؟ کوئی نبی کے برابر تو پھر حفظ کرنے سے کیا درجہ الگ ہے. حافظ سے کیا ہوا؟ حافظ اگر کر لیا تو حفظ تو اللہ نہیں کرایا نا. کرا دیا اللہ اپنے نبی کو. میں کہہ رہا ہوں سبھی جو حافظ قرآن ہے
تو اللہ نے سارے حافظ، جو سینے میں منتقل کیا اللہ نے کیا، باقی سب نے اپنی محنت کر کے قرآن کو یاد میں کیا وہی ہوا۔ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا، اللہ نے عام انسان کو، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات نہیں کر رہا، عام انسان کو حفظ کروا دیا، بالکل نارمل، بالکل آرڈنری آدمی، صحیح ہے، بالکل میں آرڈنری ہوں، بالکل ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، جو چاہے وہ اس کی روح کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو حفظ کرانا۔ اور قرآن بھی بتا دیا اس نے ایسے یاد کیا جیسے گدھے کی طرح، تو رات کا بوجھ اس نے ایسے اٹھایا گدھے کی طرح، ایسا مت کریں، ایسا مت کریں، لکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا دکھا دوں ایسا مت کریں، خدا کے ایسا لیے، نہیں خدا ہے، کے لیے، خدا کے لیے، ایسے شیخ حافظ نہیں ہے کیا؟ صاحب، حافظ قرآن کو گدھا مت کہیے گدھا کا نا، آپ نے ابھی کہا نا کہ گدھوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے، آپ نے بھی کہا کتنے آدمی جانتے ہیں قرآن کو حافظ؟ نہ بھی جانے تو پھر کیا ہوئے وہ گدھا کہنے اس کو، گدھے کا کیا ڈیفینیشن؟ اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ نا، اللہ گدھا کہہ رہا ہے؟ اللہ گدھا کہہ رہے نہیں کہہ رہا پہلے؟ وہ ان کو کہہ رہا ہے ہاں، کون جو کو؟ قرآن جو کو سمجھتے ہیں۔ اٹھا کے اور اس کو غلط طرف لے جائیں گے، اوہ، وہ گدھا ہے۔ گدھا اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ گدھے کے اوپر لاد دیو چلا چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، یہی ہے چلا چلا جا رہا ہے، یاد ہے پورا پورا یاد ہے مگر پتہ ہی نہیں کچھ بھی، یہ ہے ہزاروں لاکھوں آپ آدمی، جو سمجھیں اس سے تو بہتر ہے کہ نہیں جانے، میں نہ جانا تو بہتر ہی ہے۔ وہ بہتر ہے، ہاں، وہی ہے۔ کیونکہ ابو بکر عمر تو آپ کو سنیں، غلط کہہ رہا ہے، ابو آپ بکر سن- عمر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جمع کیا، ہم نے جمع اور کیا، قرآن اللہ کہتا ہے ہم نے جمع اور کیا، قرآن انا آپ علینا نہیں، جمع، انا علینا جمع ہوا قرآن، اسی سے آگے کہتے ہیں کہ وہ جمع تیرے سینے میں ہم کروں گا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا بتاؤ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خواہ بخواہ ایسی مت بھولو یار، اب میں منہ سے پورے الفاظ پکڑ لیتا ہوں میں، انا علینا جمع و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن، یہ جمع بھی وہ کر رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے جب ہم اس کو پڑھیں، اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اتباع کرو پڑھائی کی، یہ کر رہا ہے محمد شیخ، اللہ پڑھ رہا ہے۔ کے سامنے پڑھ رہا ہے، ہیں؟ اللہ پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سامنے، اللہ کون پڑھ رہا ہے پھر؟ کہاں کیسے پڑھ رہا ہے؟ فاذا قرأناه، جب ہم اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ تو ہم پڑھیں، تو اللہ نہیں پڑھ رہا کیسے پڑھ رہا ہے؟ بھائی یار فت نہیں، فیضا قرأناه فاتبع قرآن، اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، جب ہم اس کو پڑھے تو تم اس پڑھنے کا اتباع کرو، تو یہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ ذرا اس کو آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو اللہ نے پڑھا ہے، پہلے سوال کا جواب میں نے براہ راست اللہ سے نہیں نہیں پڑھا نا، تو آپ سمجھ نہیں، اس سے نہ میں سمجھاؤں گا، کیونکہ میں اس کا مذاق نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ جس شخص کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میرے پاس جبریل آیا، جبریل نے مجھے پڑھایا، میں پڑھنے میں جلدی کرتا تھا تو مجھے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جلدی مت کر، لا تعجل بالقرآن، ہم جلدی نہ کرنا، لا تحرک بلسانک لتعجل بھی، جلدی نہ کرو، ہم ہی جمع کریں گے تیرے سینے میں، اور ہم ہی سینہ نہیں لکھا ہوا ہوں، جب ہم اسے جمع کر دے اور ہم پڑھے، یعنی جبریل ہماری طرف سے تمہارے ساتھ جبریل پڑھے، ہے وہ قرآن اذا قرأناه، جب جبریل پڑھے، یہ جبریل پڑھ رہا ہے یہاں پر، ہم یہاں ہم کا سیغہ جبریل کے لیے، یہ ہم فرسٹ پرسن جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نہیں، اللہ رب العزت نے جبریل کو نازل کیا ہے، اور یہ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، میں آپ کے اس ڈیفینیشن کو نہیں لوں ایک گا۔ سیکنڈ، جبریل کی آیت کھولیے ذرا، جبریل سورہ بقرہ کی جبریل آیت کھولے ذرا، آپ عربی دائیں نا، بتائیں آپ اسی کیا معنی ہے؟ یہ قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله، جو آپ کے نہیں، جال ہے نا، جال نہیں، اس آپ میں نے تو کہا یہ لوگ آ سکتے ہیں جن کو کچھ نہیں آپ کو تو پتا، آپ پتہ ہے نا، مجھے نہیں لا سکتے آپ اس کو میں۔ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے نازل کرنے کے جبریل لیے، ہے کون؟ کون ہے؟ ایک فرشتہ ہے، روح الامین نہیں ہے، روح الامین اس کا روح نام القدس ہے، ہے، روح القدس کا نام ہے۔ فرشتہ کس نے کہا اس کو؟ ملائکہ کس نے کہا اس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں، ملائکہ کس نے کہا اس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے ملائکہ نہیں نازل کیا، کہاں؟ ملائکہ کا لفظ نہیں کہا اس کے جبریل لیے۔ کی بات کی میں نے، جبریل روح الامین روح القدس ہی ہے، فرشتہ ہے، پہلے فیصلہ کر لیا، نزل علی قرآن میں انا انزلناہ فی روح کے ساتھ ملائکہ نازل نہیں بس ایک بات پر تو میرا آپ کی بات ختم کر دیتے ہیں، نہیں، اس پہ کہ ختم کریں نا، آپ ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابو بکر عمر صحیح کہہ رہے ہیں، ابو بکر عمر نے کہا قرآن کو ہم نے جمع کیا، ہم نے حکم دیا تو قرآن جمع ہوا، آپ کہتے ہیں کہ روزے جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے اس دن سے جمع ہے، اب میں آپ کی مان لوں یا ابو بکر عمر کی مان لوں؟ مجھے یہ بتائیے۔ یہی آیت حضرت عمر نے بھی پڑھی ہے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل انہوں نے به، جمع پھر کیوں کیا محمد قرآن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، میں نے آپ کے کہنے پر سن- ساری سن- احادیث سن- کو سن- چھوڑ کے سن میں تو لیں۔ ان کو نعوذ باللہ گٹر میں نہیں لا سکتا کہ بات تو غلط سن تو لینا ہے، یار، کیونکہ محمد شیخ دو نے منٹ سمجھ میں بات نہیں آتا تو سنیں۔ میں چھوڑ دوں اس کو۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ پوری بات دوسری کی سنتے نہیں ہیں، تب آپ سنیں پھر جواب دیں۔ تو محمد رسول اللہ ہوئے، تمام جتنے بزرگان نیک لوگ جو اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کی نظر میں نے کہا، اگر حضرت عمر ہوئے تو یہ الفاظ ہیں آپ کے، بھائی آپ بول، اگر حضرت عمر ہوئے تو، پوری بات سنیں، اگر جنین ہوئے تو یہ پوری کیا بات الفاظ ہیں؟ میں کہا اللہ کی نظر میں اگر وہ نیک ہیں، سارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، لا حول ولا قوت، رضی اللہ عنہ ورضوان، قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، آپ ان کو جینین لوگ ابھی تک مانتے نہیں ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ رک جائیں 2 منٹ، اس میں ہوں شامل جس سے اللہ راضی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں میں ہوں، میں وہ شخص ہوں۔ عمر اور ابوبکر سے راضی تو آپ- ہے یا نہیں آپ کے ہے یہ ساتھ تو ہے؟ شک میں ہے، مجھے نہیں معلوم نا۔ محمد شیخ سے راضی ہے یہ پکی یا بات بھائی کو پتا ہے، اپنا اپنی ذات کو ٹھیک نہیں ہے، پتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تم مرتے وقت چلے جی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے اپنی فکر کروں یا تمہاری وہ میں تو 14 سال والے گاندھی کی فکر کروں؟ میں اپنی ذات کی آدمی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ وہ میری شریعت کے بنیاد ہیں، تو ستون آپ کی ہے ہیں، نا، تو میں وہ مسلمانوں کی بنیاد اور شریعت ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، شیعہ نہیں مانتے، شیعہ کو میں نہیں مانتا، تو پھر میں آپ کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر جو میرے قرآن اور میرے حدیث کو نہ مانے میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کے معنی آپ بھی ایسے ہوئے، فرق کیا ہوا آپ میں؟ کس میں؟ مجھ میں اور آپ میں سے آپ ہی نہیں مان رہے؟ کس کو نہیں مان رہا؟ سے بکواس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آپ نہیں مان رہے، آپ بھی نہیں مان رہے؟ میں آپ کو نہیں مان رہا، نہیں، جو ابو مجھے بکر نہیں، عمر کا مجھے منکر نہیں، میں اس کا منکر، آپ نے حضرت عمر فاروق ابو بکر عمر کا جو منکر میں آج اس کا منکر۔ شیعہ تو باقاعدہ شیعہ تو کہہ رہے ہیں برا، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسی بات نہیں کہی نا، وہ تو آپ نے ابھی کہا نا، دیکھو میں نے جو کہا ریکارڈ ابو ہے، بکر رضی اللہ عنہ میں ہوں، وہ بالکل نہیں ہے۔
اللہ راضی مجھ سے ہے. مجھ سے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہاں مجھے کیا معلوم, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں آپ کا نہیں پتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا کہاں عنہ لکھا؟ لقد رضی اللہ عن اللہ الذین نے- یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ نے اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ عمر موجود ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عنہ الذین ارے یبایعونک ہمارا تحت نام لکھا ہوا ہے الشجرۃ. کیا؟ اس میں تو کسی کا نام آپ نہیں سے ہے. راضی 1700 لوگ آپ ہیں راضی نہیں, وہ. اللہ 1700 لوگ اللہ ہیں. آپ سے راضی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا. بس، ان سے بس. راضی ہے مجھے بس پتا بس بس آپ کو نہیں پتا تو مجھے نہیں آپ پتا. ان کو اس لیے نہیں پتا کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کا. پتہ نہیں, اگر اس کو تعلق کہتے ہیں صحیح تو بات ہے. مجھے نہیں چاہیے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا جن کے بارے میں آج آپ قرآن مر کہتا جائیں. ہے یبایعونک بھائی ان کا تحت نام نہیں لکھا ہوا الشجرۃ, یار. میں ان سے ان کا- جنہوں نے تحت الشجرۃ آپ کے ہاتھ میں آتا اچھا اگر میں شیعوں کے لا کے دکھاؤں کہاں کروں شیعوں کو کیوں نہ, بکواس انہوں نے کرتے تو اسے ہیں. ترجمے بکواس کرتے ہیں وہ. انہوں نے ترجمے میں ڈال رکھے نام, پھر ان کو کیوں نہیں نکالے گیا؟ شیخ صاحب نہیں بہت وہ نام ڈالے ہوئے بہت بڑی توبہ کی ضرورت ہے. انہوں نے آپ کو. نام ڈالے ہوئے نہیں ڈالے بہت ہوئے. بڑی توبہ کی ضرورت ہے نہیں، آپ کو. انہوں نے نام آپ ڈالے بہت ہوئے. بڑی جرت کر رہے ہیں, اللہ آپ سے راضی ہو جائے. بہت بڑی جرت کر رہے ہیں آپ. ایک حد تک رہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن آپ ایک حد سے بہت آگے جا رہے ہیں. نہیں آپ بالکل ڈر رہے. میں بالکل نہیں ڈرتا. ہاں، چلیے میں جی, مجھ سے آپ نماز بالکل پڑھ ڈر لیتے رہے. ہیں اور ہاں. پھر آپ سے جات لیں گے انشاءاللہ. اب آپ پیچھے پڑھیں گے, میں پڑھاؤں. ضرور ضرور ضرور. اچھا خیر ہے. نہیں وے شرط المسجد حرام کا مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام میں دو چیز ہوتی ہیں, طواف اور جناب صلاح. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ دو چیزیں. تو آپ جب مسجد حرام کا حصہ قبلہ جو ہمارا مسجد حرام کا حصہ ہے, شطر المسجد حرام مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. تو یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کا. الہ کے معنی کیے ہیں. شطر کا آپ کو معلوم ہے اطور شطر الایمان. تو حصہ کیسے ہیں آپ کہ جب آپ حج عمرے جائیں گے تو وہاں جا کے وہ پورا وہاں کریں گے, وہ نہیں لا سکتے آپ. مسجد حرام میں صرف صلاح آپ کسی طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے صلاح کیسا آدمی ہے, نہیں. آپ بڑے افسوس کی بات ہے. نہیں, آپ کیا وہاں مسجد حرام میں کدھر منہ کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. آبویس ہو گیا. پھر میرا یہ بھی ڈائریکشن, وہی ڈائریکشن میرا کا حصہ بننا ہے مسجد حرام کا, تو وہ کعبے کو فیس کر رہے ہیں سارے مسجد حرام میں. ٹھیک ہے. تو پھر ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اچھا تو یہ تو کامن سینس ہے. وہ کیا ہے موسیٰ وحینا الی موسیٰ واقعی ان تبوّأ لقومک بمصر بیوتا واقیموا الصلاۃ. صلاۃ پہلے سے چلی جاتی ہے. میں نے بتایا ان کے موسیٰ السلام کے ساتھ بھی ہے. نماز کا تو انکار نہیں ہے. نہیں وہ صلاۃ کا جو یہ صلاۃ ہے, مخصوص طریقہ کار, یہی طریقہ جو مسجد حرام میں قائم ہے. جو اوقات وقات سب اوقات سے لے کے ہر چیز جو صلاۃ مسجد حرام میں قائم ہے, وہی مقام ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ پہ اس کے بعد سب دنیا میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطرا. فولی وجہ کا شطر المسجد پھر حرام. یہ قبلہ اگر شروع سے یہی تھا کوئی اور قبلہ کبھی بنا نہیں ہے تو یہ پھر چینج کرنے کی ضرورت کیا آئی؟ کس کا قبلہ تھا؟ اللہ کا قبلہ. انا والا بیت ابھی پڑھی بہنا ہے, وہ تو اللہ کا تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے. جو 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہا ہوں نا, آپ نے پورا سن دینا. ایک قبلہ اللہ نے ہمیشہ سے ایک بنایا ہوا ہے, ہمیشہ. انسان جو ہے جیسے میں ہوں, میں ایک سنی دیوبندی بریلوی خیالات اور پیری مرید خیال میں پیدا ہوا خاندان, تو میرا ڈائریکشن ہوئی قبلہ بلیف, یعنی قبلہ میرا. سن 2 منٹ دیر آپ حاصل گیا. تو آپ قبلے کا معنی اپنے ڈائریکشن کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکشن بلیف نہیں ہے. قبلہ کیا میں نے بیت المقدس کبھی قبلہ نہیں تھا کیا؟ قبلہ بیت المقدس جو تھا جب قبلہ رہا ہے. جب اور ہم نبی سے پہلے پاک نبیوں مدینہ کے آئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف لوگوں نے منہ کر کے نماز ہاں پڑھی. یہ تو میں سنتا آ رہا ہوں, میں یہ چیزیں سنتا آ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں لو اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو. ہاں کیا مطلب وہ کون سی آیت ہو رہی ہے؟ قد نرى جو انہوں نے کوٹ کی, دوبارہ پڑھتا ہوں نا. قد نرى تقلب وجهك, بیت المقدس نہیں ہے, فی السماء آسمان میں. ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تقلبہ کا مطلب ہے ہلتا ہوا. نہیں, جب اللہ میں بتا رہا ہوں میں رکھ لو, اس کا مطلب پہلے کوئی اور قبلہ تھا نا. آپ سنیں گے تو لیکن آپ پرابلم ہے کہ یہ جانتے ہیں عربی. تقلبہ کا مطلب ایک ڈائریکشن نہیں ہے, ہل رہا ہے, کنٹینیوس ہل رہا ہے. تقلب قلب ہوتا ہے نا, قلب دل دک 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 ہل رہا ہے نا. تقلبہ ہلتا ہوا. قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم تیرا آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں چہرہ, یعنی ڈائریکشن آف تقلب. منہ پہ بول رہے ہیں کہ کرنے دیجیے شیخ صاحب کو اپنا ترجمہ کرتے رہے ہیں, شروع سے کر رہے بھائی ہیں. وہ جروسلم پہ تھوڑی آسمان میں جروسلم ہے کیا نبی پاک گئے 17 مہینے تک مدینے, شروع کے 17 مہینے مدینے میں مسلمانوں نے کہیں نماز پڑھی. اچھا چلیے, اچھا آپ سے بات اب مسجد قبلتین گئے ہیں. سر میں مسجد کیا قبلتین سر بات اگر آپ سن رہے تھے, قبلتین گئے. میں قبلتین نے کیوں سر کہتے ہیں؟ کعبہ کے لیے لیکچر دیا تھا میں نے 92 میں. میں نے کعبہ قبلہ لیکچر دیا, آپ لے جا کے دیکھ سکتے, جوان آدمی ہوں میں اس وقت. وہاں مجھ سے سوال کیا گیا قبلتین کا, تو میں نے انہی کے جو آپ لوگ ہیں آپ سے سوال اور کاؤنٹر سوال ہے, دیکھ لیں جاؤ گے. اس میں نے مجھے بتائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ مسجد قباء. اس کا قبلہ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف ہے. محمد رسول اللہ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ تو ان کا قبلہ کعبے کی طرف تھا. بعد میں کہتے ہیں وہاں پر جا کے ضرور ایک اور مسجد تھی قبلتین. آپ کے علم کی غلطی ہے نا. سر میری ایسا نہیں ہے. سن تو نہیں, قبا کا رخ بھی اس طرف تھا اور باقاعدہ احادیث میں آتا ہے سن تو لینا, 2 کہ منٹ. ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور عصر کی کہاں نماز ہو رہی تھی نماز؟ قبلتین میں ہے نا. اور عصر کی نماز میں قبا میں تبدیلی ہوئی. مسئلہ یہ ہے اب سن تو کہ نہیں. آپ نے حدیث کو بالکل یکسر مسترد کر دیا, بھائی جان, ابوبکر عمر کو آپ نے مسترد کر دیا, تو پھر آپ سے بات کرنے کا آپ پوری بات تو سنیں. آپ سے سوال نہیں, نہ ماننے والی بات نہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ گئے تھے وہاں, کبھی گئے وہاں پر؟ قبلتین میں نہیں, میں آپ وہاں سے گئے کبھی, یہاں سے وہاں حرم وہاں گئے قبلتین میں؟ الحمدللہ میرے ساتھ جگہ بھی یہ گنجا بھی 3 دن ہوئے میں عمرہ سے. اچھا 79 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طرف. غلط ہے تو وہ غلطی تو سب غلط کہیں گے. سننا نہیں کرتے. 79 کے اندر میں گیا, یہ دیکھ رہا دروازہ دیکھا, یہاں پر محراب تھی اور ایک محراب ادھر تھی, بالکل اور سائڈوں سے دروازے تھے. ٹھیک ہے, بالکل سن رہے بھائی جان, یار بات سن رہے ہیں پلیز. سائڈوں پہ دروازے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. پہلے بیت المقدس کی طرف جا کے نماز پڑھیں 2 رکعت, اور پھر 2 رکعت آن کے کعبے کی طرف پڑھے قبلتین مسجد میں.
قبلتین مسجد میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. یار ایک منٹ سنیں, جاہل لوگ کر رہے تھے. سن تو جاہل لوگ ہیں. محمد رسول اللہ کا منہ ادھر کر دیا, جاہل تھے وہ. کیسے آدمی ہیں آپ یار؟ پھر محمد سن تو لینا, تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کون؟ مسلمان لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے, پھر مان کے ادھر پڑھ رہے. اور میں نے بھی پڑھی کیونکہ مجھے علم نہیں تھا, میں نے بھی ادھر منہ کر کے سب پڑھا, میں نے بھی پڑھ لی. جو بات ہے 72 کی بات ہے, میں قرآن نہیں پڑھتا تھا سر. اب کیا ہوا جب میں نے 92 پڑھا قرآن میں 88 میں, اب جو میں نے دیکھا یہ تو ہی نہیں, تو میں چینج ہو گیا. میں نے کعبہ قبلہ 92 میں لیکچر دیا. اس کے بعد میں گیا ہوں 2000 میں, پتہ نہیں کب گیا ہوں میں, 5 میں. اب میں گیا وہاں تو وہاں سے بند کیا, وہاں پر محراب ختم کر دی, وہاں دروازہ بنا دیا. تو میں نے عرب سے پوچھا کہ یہاں تو پہلے قبلہ تھا, یہاں پر ڈائریکشن لا قبلہ, منع کر دیا. حکم منسوخ ہو گیا نا. اب منسوخ ہے تو پھر آپ ادھر منہ کیوں کر رہے ہیں, اس قبلے کو کیوں مان رہے ہیں؟ مان رہے تھے نا, تھے الگ چیز ہوتی ہے اور رہے ہیں الگ چیز. اچھا آپ یہ مان رہے ہیں کہ سنیں, آپ یہ مان رہے ہیں پہلا قبلہ کعبہ تھا, سن تو لے رہے ہیں یار. کعبہ مکہ میں انہوں نے نماز پڑھی کعبہ, تو کہنے نہیں وہ جو تھے وہ کعبے کو منہ کرتے تھے, اصل میں جو جیروسلم کے پیچھے تھے, وہ جیروسلم کو, تو وہاں کیا چیز تھی جس کی طرف منہ کر رہے تھے؟ بیت وہاں پر کیا, کس چیز کو منہ کرتے تھے؟ مقدس کیا ہے وہ؟ کبھی کیا ہے وہ, کس کو مقدس کہہ رہے ہیں آپ؟ بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں نا بیت المقدس, بیت ہے وہاں پر, کوئی گھر ہے وہاں, کوئی بیت ہے جگہ؟ بیت اللہ میں کوئی گھر ہے نا, بیت اللہ گھر نظر نہیں آ رہا, کعبہ رہنے کی بات. مسجد بنی ہوئی ہے, یہاں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو بیت کہا جاتا ہے. نہیں ایک سیکنڈ بات, میں بتا رہا ہوں. بیت آپ گھر دیکھتے ہیں جیسے کعبہ ہے, تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس تھا, تو وہ بیت کون سا مقدس جس کو کہہ رہے ہیں مقدس؟ مسجد جو وہاں بنی ہوئی ہے, مسجد جس کو اقصیٰ کہتے ہیں, وہ آج بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے. تو ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھے گا؟ جیروسلم کی مسجد بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے آج بھی. اور وہ جو ڈوم آف دا راک بنایا ہوا ہے, ایسے ایک پتھر ہے, پتھر پہاڑ ڈوم ہے, جب اس کو جب نماز پڑھتے تو وہ بیک سائڈ پہ آتا ہے وہ. تو آپ ڈوم آف دا راک کو منہ کر رہے تھے, کس کو منہ کر رہے تھے؟ مقدس تو آج بیت اللہ کی طرف. اوہو بھائی, سوال جس سے محمد رسول اللہ نے ادھر منہ کیا, آپ جب گئے تھے سر بات تو یہ قد نرى تقلب وجهك في السماء کی آیت آ چکی تھی. بھائی آپ سے بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس جس زمانے میں قبلہ تھا, کیا اس زمانے میں بھی اس کا منہ کعبے کی طرف تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ پہلے آپ یہ نہیں سمجھ رہے, میں بول کے نا پوری بات, تو آپ کی ساری بات سمجھ گیا. ڈوم وہ اس طرف مسجد ہے وہ. نہ ایک مسجد الگ ہے وہاں پر, ان کو دکھانا پڑے گا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. تو میں کسی اور بتاتا ہوں نا, ابھی مجھے نہیں ڈوم آف دا راک جو ہے نا, ڈوم آف دا راک, سن لیں میں نے کیا کہا. ڈوم آف دا راک دو چیزیں ہیں, ایک گولڈن ڈوم ہے اور اقصیٰ مسجد جو وہ سلور ڈوم ہے, دو ڈوم الگ الگ ہیں. میں تو ہو گیا, میرے پاس تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں, مجھے اللہ منع کر رہا ہے. لا تقم فیہا ابدا, لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. نہ حرم. اجازت چاہوں گا میں, آپ شہر ہیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ نے کسی کی اتباع کرنی نہیں ہے, کسی کو ماننا نہیں ہے, اور ہم نے آپ کو نہیں ماننا, میں نے آپ کو نہیں ماننا. آپ نے منوانا ہی نہیں آپ کو. یہ بھی یاد جاتے ہوئے کہتے جائیں کہ محمد شیخ نے مجھ سے نہیں کہا مجھے مانو. میں نے ایک دفعہ, میں نے تو کتنی مرتبہ کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے, خلافت دے دیجیے. میں آپ کو دیکھیں قرآن مجید میں, سنیں میری بات, ایک آیت سنتے جائیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ کتاب حکم اور نبوت دے, ایک آیت بتا رہا ہوں, وہ کبھی نہیں کہہ سکتا میری بارو, میرے بندے بن جاؤ. شیخ صاحب یہ اگر غلط کہتے ہیں تو ہم ان کو غلط سے کہیں جگہ سے پکڑ لیتے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو کہاں سے پکڑیں, یہ مجھے بتائیے نا. آپ غلط ہیں, اس کے لیے کوئی ایک مجھے کوئی راستہ بتائیے نا کہ میں آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہاں جاؤں, کس کے ساتھ جا کے متا ماروں کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. آپ بتائیں کسی کو غلط کہنے کے لیے کوئی ایک آدمی قبلہ, خاص قبلہ کیا جیروسلم ہے, کیا القبلہ لکھا ہوا ہے؟ جی پوری امت یہ سمجھتی آ رہی ہے, پوری امت کی حدیث سے یہ کہہ رہی ہے. آپ نے امت سے ہٹ کے سمجھا ہے, آپ کو دلیل لانے کی ضرورت ہے نا. میں تو اللہ کو جواب دوں, آپ لوگوں کو جواب دیں گے قیامت کے وقت. یہی پھر بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے, اگر مجھے ایک سوال تم سے ہے, جب آپ سب کو دیکھ رہے ہیں میں غلط ہوں تو دیکھنے میں کیا ہے, ڈرتے کیوں اپنے ایمان سے یار؟ یہ ڈر کیوں نہیں, یہ ساتھ دیکھیں ساری دنیا کو ایک حدیث کا لیکچر تھوڑا سا وہ بھی چند دیکھ لیں. آپ پورے 40 لیکچر دیکھیں نا, میرے 50 لیکچر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس لیکچر میں آپ غلط ہیں. اگر آپ پہلے سے سمجھیے میں غلط ہوں, اگر آپ غلط ہیں تو میں آپ کی غلطی کو کیسے پکڑوں؟ تو آپ کا کام ہے میرے پاس آ کے بات کرنا. 50 میں تو آتا ہوں نا آپ کے پاس, آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کہتے ہیں میرے نظر میں ابو بکر کوئی حیثیت نہیں, عمر کوئی حیثیت نہیں, صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں, حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. مجھ سے صرف قرآن کی بات کرو, وہ بھی وہ بات کرو جو میں سمجھتا ہوں, جو محمد یہ سمجھ رہا ہے. دیکھیے میں نے جو کچھ کہا, میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف دا قرآن, میں کوئی بول رہا ہوں جو قرآن میں محمد رسول اللہ تو میرا ایمان ہے. اور جو اس میں زید کو جانتے ہیں, زید جی کوئی شخص ہوگا, وہ قرآن میں ذکر ہے, تو وہ کوئی ایک شخص ہے. وہ زید تو حارثہ ہے, وہ معلوم کے بارے میں یہ کہہ دیا جس میں قرآن میں زید کا ذکر ہے, اس کو کہہ کہ وہ شخص ہوگا. یہ شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ جس کا قرآن میں زید کا ذکر آتا ہے اس کو تو کہتے ہیں زید, ابا بکر زید, اور جس کا قرآن میں نام نہیں ہے اس پہ آپ کی آنکھ لال ہو گئی, وہ چہرہ یوں ہو گیا. یہ ایمان کا پتہ چلتا ہے اور اس کا کیا ایمان ہے. جب زید قرآن میں آ گیا اس کو آپ ایسے لیتے ہیں جیسے ابا بکر زید,
لیکن جہاں قرآن میں جن کو حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، ایک معمولی شخص ہے ابوبکر عمر، میں نے کہا ان کا نام معمولی قرآن میں نہیں بکر شخص ہے، ہے۔ ان کا قرآن میں نام نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کی طرف سے لیکن بڑی سنو، وہ ہے سنو، کہ اللہ نے سب کو کہہ دیا کہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا، امام حسین، سب کو اللہ نے معاف کر میری دیا۔ بات سنیں، آپ کو معاف کر دیا؟ میں کوشش کروں گا ساری زندگی اس کے بارے میں۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو اون کر رہا ہوں، میں وہ تو آپ جانے وہ آپ ہاں، کا جانے، تو آپ تو ان کو معاف کر دی، اس پہ خوش ہے۔ بالکل ایسے کہ قرآن نے کہا ہے نا، میں تو آپ کو قرآن پکڑ رہا ہوں۔ قرآن میں نے کہا ان کی- یبایعونک تحت الشجرہ کہتا سب کو معاف کر دیا، تمہارا نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا ابھی تک، میں نے بیعت نہیں کی اللہ ہے، کے میں نے براہ راست بیعت نہیں کی ہے اس تحت الشجرہ میں۔ کب کریں گے آپ؟ وہ تو ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، یہی تو بات ہے، آپ نے ایک ہسٹری کتاب سمجھا ہوا ہے، نہ بیعت کی ہے رسول سے، نہ نبی سے بیعت ہے، نہ رسول کی اتباع ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں، نہ پتہ ہے ان کو اپنے بارے میں کل کیا ہوگا۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ معافی چاہتا ہوں کہ کوئی نہیں، کوئی نہیں جی، دوستانے میں بات ہے۔ السلام علیکم۔